شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویری گڈ مارننگ اینڈ ویری وارم ویلکم۔ بلیسڈ فرائیڈے مارننگ شو کے ساتھ میں ہوں سائرہ اسلم۔ الحمدللہ آج ایک اور نئے جمعہ کی صبح اور بلیسڈ تھاٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم امہات المومنین اور صحابیات کی دی گئی اسلام کے لیے قربانیاں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ذکر کریں گے کہ کیسے آج کی خاتون ان کی زندگی سے موٹیویشن لے کر اپنی زندگی کو روشن کر سکتی ہے۔ آج کا موضوع انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو بوسٹ اپ کرنے والا ہے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے جانب، مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتے چلیں۔ ہمیں جوائن کیا محترمہ سمینہ سعید صاحبہ نے، جو کہ وائس پریزیڈنٹ آف جماعت اسلامی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جامعۃ المحسنات کی ڈائریکٹر اور سابقہ ممبر صوبائی اسمبلی آف بلوچستان ہیں۔ ان کو ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سمینہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تھینک یو سو ویری مچ، آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے لیے۔ اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترمہ رابعہ کلیم صاحبہ، جو کہ الہدا انٹرنیشنل کی برانچ ہیڈ ہیں اینڈ مینٹور ہیں۔ ان کو بھی ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم رابعہ، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ کیسا گزرا آج آپ کا سفر؟ الحمدللہ، اللہ کی طرف سے آسانیاں ہو گئی۔ تھینک یو سو ویری مچ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بھی اپنا وقت ہمارے لیے نکالا۔ جی ناظرین، جیسے کہ ابھی آپ کے ساتھ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے بارے میں ابھی تھوڑی سی ہی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں، ان کی تھوڑی سی زندگی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے شیب ابی طالب کے اندر رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ ان کی جو مکمل زندگی ہے اس سے خواتین کیسے موٹیویشن لے سکتی ہیں۔ جی رابعہ کلیم صاحبہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعوت کے آغاز میں جب رسول اللہ کے کاندھوں پر نبوت کا فریضہ عائد ہوتا ہے تو اپنا پورا مال اللہ کے راستے میں وقف کر رہی ہیں، اپنا وقت دے رہی ہیں، اپنی جذباتی طاقت بھی اسلام کے لیے وقف کر دیتی ہیں۔ تو آج کی خاتون ان کی زندگی سے یہ سارا لیسن لے کے ان کی مالی جذباتی قربانی سے کیا سیکھے اور کن پہلوؤں میں وہ دین کی خدمات کر سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی آپ کا جب سوال سن رہی ہوں تو اس میں 3 ایلیمنٹس ہیں، جذباتی مدد، مالی اور وقت۔ جی، یہ وہ تینوں چیزیں ہیں جس پر کوئی بھی جو بیوی ہے وہ کمپرومائز نہیں کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم شروع کریں گے وحی کی ابتدا سے، جب غار حرا میں وحی اترتی ہے جی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرائے ہوئے گھر آتے ہیں، وہاں پر جو سپورٹ ایک بیوی دیتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے کمبل اڑا دو، وہ کوئی سوال نہیں کر رہی آپ کو کیا ہوا، آپ کیوں وہاں گئے، آپ کو کس نے کہا تھا، یہ نارمل روٹین میں ہوتا ہے نا۔ جی، جی، کوئی ان کو کچھ نہیں کہہ رہی اور ان کو وہی کرتی جا رہی ہے جو وہ کہتے جا رہے ہیں، پوچھ نہیں رہی۔ اور پھر جب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تھوڑا سا نارمل ہوتے ہیں، ان کی ذرا اسٹیٹ ٹھیک ہوتی ہے، تو وہ جب ان سے بات کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی تسلی میں انہوں نے کیا کہا؟ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ کتنی پازیٹیوٹی ہے اور کتنی جذباتی اسٹرینگتھ دینے والا ایک کردار آپ کو سامنے نظر آتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ وہ ان کی بات پہ یقین کرتی، حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ذات پر یقین کروایا کہ آپ دیکھیں تو صحیح آپ کون ہیں، آپ کس طرح لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ مہمانداری کرتے ہیں، ان کی ساری آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ تھی جذباتی قوت، جو جذباتی اسٹرینگتھ، جذباتی مدد جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے کمزور لمحے میں اپنے شوہر کو دی۔ جی، ہمارا عموماً رویہ کیا ہو جاتا ہے، ہم نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی، آپ میری بات نہیں سنتے، ہم عموماً ان باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ جی، تو ہمیں اصل میں نا اپنی سائڈ کو دیکھنا ہے، ہم ہمیشہ دوسرے کی سائڈ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ مال کی بات کرتے ہیں، ابھی آپ نے بھی بات کی مال کی، تو حضرت خدیجہ کیا تھی اور وہ صرف اسلام کی وجہ سے وہ کس حال میں آ گئی، اسلام کی سپورٹ، اسلام کی مدد میں۔ اور حضرت خدیجہ نے کوئی پرائم ٹائم نہیں دیکھا تھا اسلام کا، بالکل شروع کا ٹائم دیکھا تھا جو مشکل ترین وقت تھا۔ اور اس کے بعد وقت، اب دیکھیں کہ غار حرا میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا عرصہ رہتے تھے، کہیں حضرت خدیجہ یہ کہتی نظر نہیں آئی آپ مجھے وقت نہیں دیتے،
یہ وہ چیزیں ہیں جس پہ کوئی خاتون کبھی کمپرومائز نہیں کرتی. جی. اپنا مال ہو تو یہ میرے پیسے ہیں, مطلب اس طرح کی کانورسیشنز عموماً سننے میں آتی. کہاں یہ کہ وہ اپنے سارے مال کو دین کے لیے اسپینڈ کر رہی ہیں. اس کا پھر آپ ریوارڈ دیکھیے کہ جبرائیل علیہ السلام آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کو موتیوں کے محل کی بشارت دیجیے, ان کو اللہ کا سلام دیجیے. یہ والی سعادت تو کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی نا اس طرح, کیونکہ قربانی کا لیول آپ دیکھیے, جذبات, وقت اور مال. میں بار بار وہی بات کہہ رہی ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ ہم کمپرومائزز نہیں کرتے. اور اگر تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شروع ہوتی ہیں یہ چیزیں. جی. اور کس طرح حضرت خدیجہ تک آتی ہیں. تو مسلمان عورت کے لیے تو سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے, اور اپنے گھر کو, اپنے معاشرے کو, اپنے ماحول کو وہ انہی مثالوں کو اگر جانے تو بہت خوبصورت بنا سکتی ہے. بالکل ایسا ہے. اچھا, زبردست, ماشاء اللہ, تبارک اللہ. ان کی زندگیاں تو واقعی موٹیویشن سے بھری ہوئی ہیں. اگر ہم سیکھنا چاہیں تو اپنی زندگیوں کو روشن کر سکتی ہیں. اچھا سمینہ سعید صاحبہ, ایک اور کریکٹر ہمارے سامنے ہے, صحابیہ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اپنے 4 جوان بیٹے اللہ کے راستے میں شہید کر دیے, بھیجے ہیں شہادت پر, پھر صبر بھی کیا ہے. کیا آج کی ماں اپنے بچوں کو دین, قربانی اور استقلال کے لیے تیار کر رہی ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی یہ اہم سوال بھی ہے اور فکر انگیز بھی ہے کہ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی جلیل القدر صحابیات جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی, اور جب انہوں نے اپنے بچوں کو میدان جہاد میں بھیجتے وقت جو نصیحت کی تھی وہ بڑی اہم ہے. اور آج کی خاتون کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ضرور یہ جو کردار ہے حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا کا, اس کردار کو, اس رول ماڈل کو آج کی خاتون کے لیے, آج کی ماں کے لیے, آج کی عورت کے لیے اس کو سمجھنا اور اس کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت میں وہ پہلو شامل کرنا کہ وہ کہتی ہیں اپنے بچوں کو کہ تم اسلام بھی لے کر آئے ہو اور تم نے ہجرت بھی کی ہے, جی. اور یہ سب کچھ اللہ کے لیے کیا ہے. اور میدان جہاد میں بھیجتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تم پیٹھ نہیں پھیرنا اور وہاں پہ آخری دم تک لڑنا. اور جب لوگوں نے ان کو بتایا کہ ان کے 4 بیٹے شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ میرے لیے بڑا ہی باعث فخر ہے, اور یہ ان بچوں کی شہادت کی وجہ سے مجھے جنت کی بشارت ملی ہے. تو یہ وہ کردار تھا ان صحابیات کا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کی جو خاتون ہے وہ اس کردار سے کس طرح اپنے بچوں کے اندر جرت, شجاعت, بہادری پیدا کر سکتی ہے. کیونکہ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ماں کے اندر وہ چیز ہوگی تو تب ہی وہ اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو پیدا کرے گی, یا اس کے تربیت کرتے وقت اس کی جو نظر ہوگی ان چیزوں کے اوپر ہوگی, اور وہ اپنے بچوں کے اندر اس چیز کو شامل کرنے کی کوشش کرے گی. تو دیکھیں اسی وجہ سے ان کا جو حضرت خنسہ ہیں ان کا جو کردار ہے وہ آج تک زندہ ہے. جب بھی ہم کوئی کسی عورت کی بہادری کا اور کسی ایسی خاتون کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے اپنے اس دین اسلام کی خدمت میں, یہ بھی دین اسلام کی خدمت تھی, اور دین اسلام کی خدمت اگر مال کے ذریعے ہوتی ہے, اگر وقت کے ذریعے ہوتی ہے, اگر صلاحیتوں کے ذریعے ہوتی ہے, اور اگر اپنے بیٹے پیش کر کے ہوتی ہے, تو انہوں نے وہ کام کیا. ان کے پاس بیٹے ہی ان کا سرمایہ تھے اور انہوں نے 4 بیٹوں کو قربان کر دیا. اور اولاد بھی تو بہترین مال ہے, اللہ کا رزق ہے. بالکل وہ مال. اچھا, آج کی خاتون بھی اپنے بچوں کے لیے پریشان تو ہوتی ہے, وہ چاہتی ہے کہ میرے بچے جو ہیں وہ کامیاب بھی ہوں اور وہ اچھے بھی بنے, لیکن اس کے لیے جو کردار آج کی ماں کو ادا کرنا چاہیے نا, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ کردار ادا نہیں کر پا رہی. اچھا, وہ کردار کیوں نہیں ادا کر پا رہی؟ کیونکہ اس کے سامنے اس کی ترجیحات وہ نہیں ہے. یعنی کہ دین ہماری زندگی میں تو شامل ہے لیکن دین ہماری ترجیح میں شامل نہیں ہے. ہم بچوں کی ایجوکیشن, بچوں کی تربیت ہماری زندگی میں تو شامل ہے, ہمارے اس میں تو ہے, لیکن اس میں ہم نے ترجیحات نہیں طے کی ہوئی کہ ہم نے بچوں کو کس طرف لے کے جانا ہے. تو اس لیے آج کی خاتون جو ہے وہ
یعنی کہ اس کے سامنے چیلنج ہے، ایک تو معاشی طور پر ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اور بھی معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف تو لے کے جا رہے ہیں، ہم ایجوکیشن میں بھی دنیاوی ایجوکیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں لیکن دین کی ایجوکیشن کی طرف نہیں لے کے جا رہے، یا ہم اپنے بچوں کو اتنا بہادر بنائیں، کیونکہ مسلمان تو نہ موت سے ڈرتا ہے اور نہ ہی وہ اس کے اندر جو ہے وہ جس کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ایک حمیت ایمانی جو ہے، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ماں کر سکتی ہے، مائیں ہی بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں ان جیسی صحابیات اور ایسی صحابیات جو ہیں وہ ہمارے لیے آج کی تمام مسلم خواتین کے لیے اور آج کی ینگ مدر کے لیے یہ ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے کہ انہوں نے کس طرح، اگر اس وقت وہ جنگ تھی تو اس میں انہوں نے اپنے بچوں کو پیش کیا تھا، تو آج کی عورت اپنے بچوں کو دین کی دعوت کے لیے، دین کی پھیلاؤ کے لیے اور دین کی اس جد و جہد کے لیے کہ جو اقامت دین جس کو ہم کہتے ہیں کہ دین کو قائم کرنے کے لیے، تو اس میں بھی ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جو آج کا سوشل میڈیا کا محاذ ہے اس کے اوپر بھی ہمارے نوجوان بچے بچیاں وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آج جنگیں جو ہیں وہ بدل چکی ہیں نا، ان کا انداز بدل چکا ہے، تو جو آج کے دور کا انداز ہے ہمیں اپنے بچوں کو اسی انداز کے لیے تیار کرنا ہے۔ اور اس میں یہ بھی میں سوال کرنا چاہوں گی اپنی بہنوں سے جو دیکھ رہی ہیں اس وقت کہ حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آپ کیا جانتی ہیں؟ ان کی یہ تو ایک ان کی زندگی کا ایک پہلو ہم بیان کر رہے ہیں نا، تو ان کی زندگی کے جو مشکلات تھیں وہ ہمیں ان کے اوپر بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہم اپنی صحابیات کو پڑھیں، ہم تاریخ اسلام کو پڑھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری تاریخ کیا تھی۔ بالکل صحیح ہے، بالکل زبردست۔ اچھا رابعہ صاحبہ، ایک اور بڑا ہی خوبصورت کردار ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بڑی کم عمری میں ان کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے بعد وہ علم و فہم کے بلند مقام پہ پہنچ جاتی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے یہاں پہ سوال کرتے ہوئے یہ آ رہی ہے ذہن میں، رسول اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، محض 18 سال کی وہ نوجوان ہیں، اور ان کے بعد انہوں نے کتنے وقار کتنے عزم کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی کو بسر کی ہے۔ تو آج کی بچیوں کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تفقہ، ادب اور علم دوستی سے کیا سیکھنا چاہیے؟ آپ کا سوال بہت ہی اچھا اور انٹرسٹنگ ہے، اور اتنا اس کا جواب اتنا لمبا محیط ہے کہ اس کے اوپر ایک پورا پروگرام کیا جا سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر ہم دیکھیں۔ لیکن اس سے پہلے میں ان کی بات کو انڈورس کروں گی کہ انہوں نے بہت اچھا ایک پوائنٹ ریز کیا کہ حضرت خنسا کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو کتنے لوگ کیا جانتے ہیں، اس چیز کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح صحابیات کے ساتھ ساتھ امہات المومنین، جو مومنین کی مائیں ہیں، امنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم دیکھیں کہ ان کی لائف ڈیٹیلز کے بارے میں، حالات زندگی کے بارے میں لوگ کتنا جانتے ہیں۔ دو چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں، ایک یہ کہ وہ امہات المومنین میں سے تھی، اور دوسری چیز کہ بہت کم عمری میں شادی ہو گئی۔ اس کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب انسان کوئی بھی کام کہیں بھی کسی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں نا، تو ہم خود نہیں کر رہے، ہم کروائے جا رہے ہیں، ہم چنے گئے ہر چیز کے لیے، ہر کردار کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چنی گئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی ریشم میں لپیٹ کے کہ یہ آپ کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور اس کے پیچھے جو حکمت تھی کہ جو گھر کے اندر کے تمام معاملات تھے اور جو ڈے ٹو ڈے لائف کے پرابلمز تھے، وہ جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھول کے بیان کیے ہیں، ہم تک پہنچائے ہیں، تو وہ امیزنگ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ 18 سال کی تھی محض جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے ہیں، اور اس کے بعد کس طرح وہ صحابہ اکرام کی تربیت کر رہی ہیں، صحابیات کی تربیت کر رہی ہیں، اور پورا ایک انسٹیٹیوشن تھی، کس طرح انہوں نے احادیث پہنچائیں۔ تو اگر آپ اس کو دیکھنا شروع کریں، آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں، تو میں نے کہا کہ اس کے لیے تو ایک پروگرام بھی مکمل نہیں ہوگا جو حضرت۔ لیکن اب جیسے آپ نے بات کی کہ ان کے تفقہ، ان کے ادب اور ان کی علم دوستی سے آج کی بچیاں کیا سیکھ سکتی ہیں۔ آج کے معاشرے میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو علم دوستی تو بہت ہے،
اس کے لیے محنت بھی بہت ہے, اسٹرگل بھی بہت ہے, دنیا کے کسی کونے کو نہیں چھوڑا بچیوں نے ہاں جی پڑھنے کے لیے, ڈگریز کے لیے. لیکن جو چیز مسنگ ہے وہ مجھے لگتا ہے جیسے تفقہ اور ادب ہے, دین کی علم کی سمجھ. مثال کے طور پر ہم دیکھیں کہ اگر ہم سائنس کا علم حاصل کر رہی ہیں بچیاں, تو سائنس کا علم تو دین اور قرآن کے بغیر آپ اس کی جو جست ہے اس کو پا ہی نہیں سکتے. بہت ضروری ہے تمام علوم ہونے چاہیے, سب کے پاس ہونے چاہیے, کیونکہ آج کے جیسے انہوں نے بات کی کہ آج کے دور میں اگر وار اسٹریٹجیز بدل گئی ہیں تو ڈیفینیٹلی علوم بھی بدل گئے ہیں, ٹولز بھی بدل گئے ہیں, سب آپ کو استعمال آنا چاہیے. لیکن جو چیز میں اگر اپنے معاشرے میں نوٹس کرتی ہوں وہ یہ کہ جتنا جتنا نالج آیا ہے نا اتنا اتنا ادب اٹھ گیا. اب دیکھیں کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی بچی کو کوئی, اور وہ دلیل میں کئی دفعہ صحیح بھی ہے, اس کی حجت درست ہے, اس حجت میں وہ جس طرح سے آپ کو کنفرنٹ کریں گے اور جس طرح سے ٹیز کر کے بزرگوں کو یہ چیز کئی دفعہ دکھائی جاتی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا, تو یہ ادب ڈیفینیٹلی رخصت ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کتنا پیارا واقعہ حضرت عائشہ کے ساتھ کہ اچھا عائشہ یہ کیا ہے, انہوں نے کہا گھوڑا ہے. انہوں نے کہا گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے, تو حضرت عائشہ کی دلیل دیکھیں کہ کیوں حضرت سلمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر نہیں تھے. اور کیا ادب, یعنی کہ مطلب ان کی تربیت اور اسلامی ماحول میں, اور پھر کس طرح ادب کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہی ہیں, اور پھر دلیل دیکھیے. اور یہ دلیل, اور ماشاءاللہ بچیاں الحمدللہ آج کے دور میں بھی بہت سمجھدار ہیں, بہت بریلینٹ ہیں, لیکن آپ کی دلیل دوسرے تک پہنچانے میں بھی ایک ادب کا ایلیمنٹ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. تو وہ کیسے آئے گا, وہ صحابیات کی زندگی, امہات المومنین کی زندگی کو پڑھ کے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد ماحول میں جب علم لیا, علم پہنچایا, تو اس میں ادب کو اور سمجھ کو کس طرح غالب رکھا. اور پھر آپ تفقہ اگر ان کا دیکھیں تو واقعہ عفق میں جب وحی اترتی ہے تو حضرت عائشہ کی والدہ نے کیا کہا کہ آپ اٹھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کریں. اور قدر خوبصورت ان کا جواب, میں ان کا کیوں شکریہ ادا کروں, میں اللہ کا کیوں نہ شکریہ ادا کروں. اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنا مشکل ٹائم تھا, اور وہاں وہ کس کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہیں کہ میں یوسف کے والد یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی. اب دیکھیں کہ کس طرح جو ہے ان کی ہر مشکل اور پرابلم والے حالات میں, اور اگر عام روٹین کے بھی حالات ہیں, تو حضرت عائشہ کا جو اسپونٹینیس جواب ہے اور جو سمجھ ہے اور جو رسپیکٹ ہے وہ ایلیمنٹ کہیں بھی نہیں جا رہا. تو وہ تبھی ہم سیکھ سکیں گے جب ہم ان کی زندگیوں کو جانیں گے, ان کو اس طرح پڑھیں گے جس طرح آج ہم دنیا میں بہت کامیاب لوگوں کے انسائکلوپیڈیاز کو پڑھتے ہیں, کوٹ کرتے ہیں, انسپائر ہوتے ہیں. تو انسپریشن لینے والے تو یہ لوگ ہیں. بالکل. اصل میں مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی آج کے دور کا جہاد ہے نا, کہ آج کے دور میں ہم اپنی نوجوان نسل کو ہمیں اتنا ان چیزوں کو انٹرسٹنگ بنانا ہے, اتنا اچھے انداز میں ان کو لے کر چلنا ہے کہ وہ ان زندگیوں سے سبق سیکھیں. کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ کچھ پرسنٹیج تو ایسی ہے جو بچیاں مدارس میں پڑھتی ہیں یا ہمارے جامعۃ المحسنات میں یا دیگر جو ہمارے لوگ پڑھا رہے ہیں, دین کے دعوت کا کام کر رہے ہیں, تو وہاں پر جب جاتی ہیں, اور یقین کریں کہ بچیاں جب ان کو ہم اس حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں یا بتاتے ہیں تو وہ اتنا حیران ہوتی ہیں. اور بلکہ ایک یہاں پہ ایک گروپ ہے ہمارے نوجوانوں کا, تو انہوں نے بہت جا کے امریکہ سے اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے انہوں نے بہت زیادہ ٹریننگ پروگرام کی, وہ ٹریننگ لے کر آئے اور پھر پاکستان میں انہوں نے شروع کیا. تو ان میں سے ایک بچہ ہے, تو وہ کہنے لگا کہ ہم سارا کچھ سیکھ کے آگے, اور میں جب واپس آیا تو مجھے کسی نے ایک سیرت کی کتاب دی, محسن انسانیت. اچھا. تو جب میں نے وہ کتاب کھولی تو مجھے لگا کہ سب کچھ جو ہم سکھانا چاہ رہے ہیں یا ہم جو سیکھ کر آئے ہیں وہ تو سب کچھ اس محسن انسانیت کی بک کے اندر موجود ہے. تو پھر اس نے وہ جو پڑھنا شروع کیا اور اس کی جو زندگی بدلی, تو دیکھیں جب ہم ہمارے اپنے مسائل کا, اس وقت کے مسائل کا بھی جو حل ہے نا, جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کی کہ وہ کیسے صبر انہوں نے کیا. وہ اس وقت اس دور کی وہ خاتون تھیں کہ جو کہ ایک بزنس ویمن تھیں, اور وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں. آج کے دور میں ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں جی خواتین کا کیا کام ہے, بزنس کریں. تو یہ رہنمائی تو ہمیں حضرت خدیجہ دے رہی ہے نا کہ کس طرح انہوں نے بزنس بھی کیا
اور طاہرہ کا لقب بھی پایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ رہی ہے, رسول اللہ نے بھی منع نہیں فرمایا. ہاں انہوں نے بھی منع نہیں کیا. اور مجھے تو حضرت خدیجہ کی زندگی سے ایک اور بڑی خوبصورت رہنمائی ملتی ہے نا. میں اکثر بچیوں کو بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں ان کی نظر کیا تھی. ان کی نظر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, جب انہوں نے ان کو دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو میرا ساتھی بن سکتا ہے. پیغام, نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ کی طرف سے گیا تھا نا. تو یہ ہماری یعنی کہ ہماری نوجوان نسل کو کس طرح کا میسیج ہماری تاریخ دے رہی ہے, ہماری صحابیات کی اور امہات المومنین کی زندگیوں سے مل رہا ہے, جس کو ہم یعنی کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اتنا بڑا اثاثہ, جیسے انہوں نے بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو پوری لائف ہے وہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے کہ اللہ نے ان کو چنا تھا اس کام کے لیے کہ 2000 جو سے زائد جو احادیث ہیں ان کی راوی ہیں وہ, اور انہوں نے صحابہ کرام کو تعلیم دی, انہوں نے صحابیات کو تعلیم دی اور ان کو تیار کیا, اور انہی کا فیض ہے کہ آج ہم ان احادیث کو پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری خانگی زندگی کیسی ہونی چاہیے. تو یہ بہت اہم بات ہے, اور یہ آپ لوگوں کا بھی پیغام چینل کا بھی یہ ایک بڑی, میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ ایک فرض ادا کر رہے ہیں کہ وہ دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو یہ پیغام کہ وہ, مجھے پورا یقین ہے کہ اس پروگرام کے بعد کچھ لوگ تو ضرور بچیاں اٹھیں گی جو ان صحابیات کی زندگی کا مطالعہ کریں گی انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کو اگر ہم دیکھیں تو ایک مدنی دور میں سامنے آ رہی ہیں, ایک مکی دور میں سامنے آ رہی ہیں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو کہیں ڈائریکٹلی تبلیغ کرتی نظر نہیں آ رہی, لیکن جو سپورٹ ایک شوہر کو چاہیے ایز اے داعی دین, وہ پوری سپورٹ وہ دے رہی ہیں, ایموشنلی, مالی طور پہ, وقت دے کر, ہر طرح سے. وہ کہیں خود تبلیغ نہیں کر رہی, لیکن دین کے لیے سپورٹ آپ دیکھیے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا بہت اہم رول ہے. اگر ہسبینڈ داعی دین ہے اور آپ خود نہیں نکل سک رہی, تو اگر آپ اس کو ایکولی سپورٹ کر رہی ہیں تو آپ اس کے سارے اجر میں شامل ہیں. اور پھر لیٹر آن حضرت عائشہ کا اگر ہم دیکھیں, وہ مدنی دور میں ان کا سامنے آتا ہے کردار, جب دین سیٹل ہو چکا تھا, دین پرائم ٹائم پہ تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات میں تھے, لیکن وہ مکہ والی مشکلات نہیں تھی, سچویشنز ڈیفرنٹ تھیں, لیکن وہاں پر اب تعلیم کی ضرورت ہے, تعلیم کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے, اور وہاں پہ پھر آپ ان کا کردار دیکھیے تو اٹس بیوٹیفل, اٹس امیزنگ. زبردست. جی ناظرین, میں اکثر آپ لوگوں کے تبصرے جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو ہم پڑھتے ہیں, ہماری ٹیم بھی ان پر نظر رکھتی ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں اصلاح کے پہلو نظر آتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جن میں تنقید ہوتی ہے, لیکن تنقید کے حوالے سے بھی ہم بہت زیادہ جو ہے وہ سیریس تو نہیں ہوتے. لیکن ایک بات جو ہے میں ضرور کرنا چاہوں گی, ابھی اسمینہ صاحبہ کی گفتگو سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پیغام ٹی وی کا بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ جو ہماری رول ماڈل صحابیات ہیں, امہات المومنین ہیں, ان کے کرداروں کو سامنے لکھ کر آ رہے ہیں تاکہ آج کی عورت اپنی زندگی کو روشن کر سکے. تو بہت سے لوگوں کی جو ہے باتیں اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں, نظروں سے گزرتے رہتے ہیں ایسے تبصرے بھی کہ خواتین کو اسکرین پہ بٹھا دیا گیا ہے. مطلب اسلام تو یہ کہتے ہیں ان کو گھروں میں بٹھاؤ, یہ اسکرین پہ بیٹھی ہوئی واعظ و نصیحت یا تبلیغ کر رہی ہیں. تو آپ سب کو میں آن دا ریکارڈ جو ہے یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں آج کا جو وقت ہے نا, اس میں اتنے سارے ٹیمپٹیشنز ہیں, آپ کو برائیاں نظر آ رہی ہیں, آپ کو فتنے نظر آ رہے ہیں. کل کی جو عورت بہت زیادہ اس لیے تیار کی جا رہی تھی کہ وہ امت کے لیے داعی اور محدث تیار کرے نا, آج کی اسی عورت کو سوشل میڈیا پہ لایا گیا ہے اور وہ اپنے مقام کو, اپنی ویلیو کو بالکل بھول چکی ہے. اور پہلے مرد جو ہے وہ نظریں جھکا لیا کرتے تھے, لیکن آج ہماری ہی بدقسمتی کے ساتھ انفارچونیٹلی بہنوں کی وجہ سے انہی بھائیوں کی, انہی بیٹوں کی, انہی مردوں کی نظریں جو ہیں وہ اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, جو پہلے عورت کے فتنے سے بچنے کے لیے جھکا لی جاتی تھی نا. تو اس فتنے سے بچنے کے لیے جہاں پر یہ والی خواتین ہیں, وہیں پر اسلامک جو خواتین ہیں, بہنیں ہیں, اسکالرس ہیں, اگر وہ نہیں آئیں گی تو پھر جس کا غلبہ ہوگا لوگ اسی کی طرف مڑ جائیں گے. تو یہ ایک بہت اچھی کوشش ہے کہ خواتین جو ہیں آج کے وقت میں کہ سوشل میڈیا پر یہ انٹلیکچوئل جہاد کر رہی ہیں. ابھی ہم نے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदीद। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको एक बार फिर बताते चलें। आज हम बात कर रहे हैं सहाबियात की कुर्बानियाँ आज की औरत के लिए मशाल राह कैसे, यानी आज बहुत सारे लोगों को जो कि मॉडर्न एरा की रोशनियों से मुतासिर हो चुके हैं, उनका कहना है कि ये ओल्ड हिस्टोरिकल स्टोरीज़ हैं, जबकि वो ये नहीं जानते कि वो जो स्टोरीज़ हैं ना, जो उनकी ज़िंदगियां हैं, वो हमारी रूह की खुराक है। आज हम देख रहे हैं कि लिबरलिज़म से जो लोग कट आउट करके आ रहे हैं, वो कहाँ आ रहे हैं, इस्लाम की तरफ माइल हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, रिवर्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी रूह प्यासी है। तो रूह की जो खुराक है वो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें आसमान से भेजी, और जो अल्लाह ने खुराक हमें भेजी उस पर जिन्होंने अमल किया वो उम्महातुल मोमिनीन, वो सहाबा इकराम, वो सहाबियात। तो आज हम उन्हीं की ज़िंदगी से इंशाअल्लाह ताला वो तमाम लेसन लेंगे, उनकी ज़िंदगियों से रहनुमाई लेकर अपने आप को इंशाअल्लाह ताला संवारेंगे। और इससे पहले हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने माल के ज़रिए से सेक्रीफाइस किया, और उसके बाद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बात हुई कि किस तरह से छोटी सी उम्र से वो अपना इल्म हासिल करती हैं, रसूलुल्लाह के जाने के बाद उनके मनहज को लेकर आगे बढ़ती हैं। और इसी तरह सैयदा खंसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बेटे अल्लाह के रास्ते में कुर्बान किए, उनके बारे में हमने बात की। और अब हम एक ऐसी शहीदा के बारे में बात करने वाले हैं जो इस्लाम की पहली ख़ातून शहीदा हैं, जिन्होंने अपनी ख़ुद की जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दी। जी स्मीना सईद साहिबा हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिन्होंने अपनी जान ईमान के लिए कुर्बान कर दी, इस्लाम की पहली शहीदा ख़ातून। आज हम अपनी ख़वातीन को देखते हैं कि उनको जो है कोई मुश्किल आ जाती है, दीन के मुताबिक फ़ैसले करने हो तो वो घबराहट का शिकार हो जाती हैं। तो वो उनकी ज़िंदगी से कैसे मोटिवेशन लें? जी, बहुत ही ये सवाल जो है वो आज की ख़ातून के लिए भी, मेरे लिए भी और आपके लिए भी बहुत ही अहमियत का हामिल है। जहाँ एक तरफ माल की कुर्बानी दी जाती है और जान की कुर्बानी बहुत बड़ी कुर्बानी है, जो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं उन्होंने इस्लाम की राह में दी, और पहली शहीदा का लक़ब भी पाया। एज़ाज़ है ये उनके लिए जी। और हम ख़वातीन को भी फ़ख्र करना चाहिए कि इस्लाम की राह में सबसे पहले शहीद होने वाली एक ख़ातून थी। बिल्कुल। अच्छा, ये हज़रत सुमैया जो थी वो कमज़ोर भी थी और वो ग़ुलाम भी थी, लेकिन जब उनके दिल के अंदर वो रोशनी फूटी, ईमान की रोशनी फूटी, और ये वो वक्त है कि जब वो जो जाहिलाना रसूमात थी और वो जो उस दौर के अंदर कुरैश मक्का की, वो अपनी उन रसूम से, अपने बाप दादा के दीन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटना चाहते थे। ये वो दौर था, और इस दौर के अंदर हज़रत सुमैया ने वो किरदार अदा किया कि जो आज तक ज़िंदा है। और इनको अबू जहल ने शहीद किया, उनके शोहर यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए कहा कि ए आले यासर सब्र करो, क्योंकि जन्नत तुम्हें जन्नत की बिशारत है। तो मैं ये देख रही थी हज़रत सुमैया की, जब मैं इनकी सीरत को पढ़ती हूँ ना, तो मुझे ये लगा कि देखें आज की औरत जो है ना वो किस चीज़ से मुतासिर होती है। अभी आपने भी सोशल मीडिया की बात की। सोशल मीडिया पर बैठे हुए लोग जो है ना वो प्यासे हैं, उनको चाहिए, क्योंकि अब ये गैजेट्स हर किसी के हाथ में है, हर कोई स्क्रॉलिंग कर रहा होता है। तो जो लोग इस चीज़ को कहते हैं कि जी ये आपने ख़वातीन को बिठा दिया है चैनल के ऊपर, तो क्या वो औरत जिसको जो उस चीज़ को देख रही है, जो अंधेरों की तरफ लेके जा रही है, जो दीन से दूर कर रही है, तो क्या उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि कुछ ऐसे लोग भी आए जो उसको रहनुमाई दें, जो उनको रोशनी दिखाएं? तो हज़रत सुमैया की ज़िंदगी से भी मुझे यही एक मैसेज मिलता है कि आप अपने ईमान की हिफाजत करें, जो आज के दौर में हर किसी को चाहिए, यानी कि औरत मर्द हर किसी को इस चीज़ की फ़िक्र करनी चाहिए कि वो अपने ईमान की हिफाजत करे, जिस तरह हज़रत सुमैया ने की कि उनकी ऊपर इतने जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, उनको इतनी अजियतें दी गई, लेकिन उनके ज़ुबान पर एक ही कलमा था
کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی کہ وہ اتنی اذیتیں بھی برداشت کرتی گئیں صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے. تو آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں, آج کی عورت کے سامنے بہت سارے چیلنجز ہیں. تو اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں, اپنے دین سے جو دوری ہے اس دوری کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے, کہ دین کو سمجھیں, دین کو پڑھیں, دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. اور پھر اس کے بعد کہ یہ قربانی جو تھی یہ اس مشن کے لیے انہوں نے دی تھی. وہ مشن کیا تھا؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا کہ اس دین کو غالب کر دیں. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا, کہ یہ وہ دین جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا تھا. تو وہ اس دین کے لیے قربان ہونے والی پہلی خاتون تھی, پہلی شہیدہ تھی. تو ان کی زندگی کو بھی ہمیں سمجھنا بھی ہے, پڑھنا بھی ہے, اور اس سے روشنی بھی, کہ ہم جب کوئی دین کا فیصلہ کرنے کا وقت آئے تو ہم کسی سے متاثر نہ ہوں, بلکہ ہم اس کے اوپر ڈٹ جائیں کہ میرا دین یہ کہتا ہے, میرا رب مجھ سے یہ کہتا ہے. ایک خاتون کی پوری رہنمائی دین اسلام دیتا ہے, خواتین کے لیے بھی, اور خواتین کو وہ رہنمائی حاصل کر کے دیکھیں, اگر خواتین دین کے راستے پر چلیں گی نا تو بہت سارے مشکلات, بہت سارے مسائل جو اس وقت خواتین فیس کر رہی ہیں, وہ گھروں کے اندر بھی مسائل موجود ہیں, گھروں کے اندر بہت سارے مسائل موجود ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں تو یہ تو کوئی بہت ہی وہ جنت کی بات ہوگی کہ کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج کل گھروں کے اندر مسائل ہیں, نوجوان بچیوں کے مسائل ہیں, چھوٹے بچوں کے مسائل ہیں, ڈپریشن ہے, انزائٹی کے مریض لوگ بن رہے ہیں. تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دین سے دور ہیں, اور آج کی عورت قربانی نہیں دینا چاہتی. یعنی کہ قربانی جو ہے, قربانی ایک بہت وسیع معنوں میں آتا ہے, کہ آپ اپنی رائے کی قربانی بھی دیں, آپ کہیں پر اگر بڑے کچھ ایسی بات کر رہے ہیں, ہاں یہ بھی دین بتاتا ہے کہ اگر وہ آپ کو گناہ کی طرف نہیں بلاتے یا آپ کو کسی ایسے حکم کی طرف نہیں کہتے جو دین سے بالکل اس کے دین کے اندر اس کا وہ ہی نہ ہو, کہ ظاہری بات ہے کہ کوئی ایسی بات کہ جو دین ہمیں منع کرتا ہے اور کوئی ہمیں کہے کہ آپ یہ کام کریں, تو وہ کام نہیں ان کو کرنا چاہیے. لیکن وہ ساری چیزیں جو دین اسلام ایک عورت کی رہنمائی اس کو دیتا ہے, اس کو اپنانی چاہیے. اور جو یہ چکا چوند ہے نا آج کی دنیا کی, اس سے متاثر نہیں ہونا چاہیے. اپنی ایک سنجیدگی کے ساتھ, جس طرح صحابیات نے اپنے بچوں کی تربیت کی, حضرت خنسا کی زندگی سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ اپنی بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے کس طرح انہوں نے ایک دلیری کا کام کیا. حضرت سمیہ جو ہیں وہ خود قربان ہو گئیں, ان کا پورا خاندان دین کے راستے میں قربان ہو گیا. تو آج کی عورت کو جو ہے وہ ایک تو ان صحابیات کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں بار بار یہ بات کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ پڑھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خواتین اسلام نے کس طرح اپنی یعنی کہ قربانی دی. تو وہ جذبہ پھر ہمارے اندر بھی بیدار ہوگا, دین کو ساتھ لے کر دین کو ساتھ لے کر چلنا. اور دیکھیں دین کو سیکھنے کے لیے بہت سارے ادارے بھی موجود ہیں. ہم خود بھی جو سارا دن موبائل کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر فضول چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ہم دین سیکھیں اور پھر ڈٹ جائیں, اس دین کی دعوت کے لیے ڈٹ جائیں, اس دین کو قائم کرنے کے لیے ڈٹ جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو مقصد زندگی دے کر وہ ایک مقصد کے ساتھ جڑی تھی نا, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میں تو بلکہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اللہ نے ان کی شہادت کیسے قبول کی. یعنی کہ ان کو یہ اتنا بڑا اعزاز دیا. آج کے دور میں یعنی کہ جو وہ غلام تھی نا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر غلامی کو اس طرح ختم کیا کہ جو پہلے ایمان لے کر آیا اس کا درجہ پہلے ہے, اس میں وہ چیز نہیں تھی. تو یہ اسلام جیسے برابری کہتا ہے نا, ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو اسلام کتنا خوبصورت دین ہے کہ جو دین میں آگے بڑھے گا وہ چاہے مرد ہو, چاہے عورت ہو, چاہے کوئی چھوٹی ذات کا ہو, یہ ذات برادری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دی تھی تعارف کے لیے. لیکن اسلام نے کے سامنے جو معیار ہے وہ تقوی ہے, وہ قربانی ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بالکل ٹھیک بات.
تو بس میری پھر ریکویسٹ ہے یہی کہ حضرت سمیہ کی زندگی کا بھی مطالعہ کریں, جی بالکل, انشاءاللہ اس سے بہت کچھ آپ کو ملے گا. جی ناظرین, آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ تو صحابیات ہے جو سیکریفائز کی ہیں, اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ ہیں, لیکن جب میں ان تمام کویسچنس کو دیکھ رہی ہیں تو آج اسلام کے اوپر جو فتنہ الحاد ہے, ایتھیزم کا جو ٹیمپٹیشن ہے وہ عروج پر پہنچ چکا ہے. مطلب صحابیات کی زندگی کو لے کر جہاں سے ہم اگزامپل لیتے تھے, جہاں سے ہم موٹیویشن لیتے تھے, ہماری آج کی نوجوان بچیوں کو وہاں سے بدزن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھیں ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, یا عورت کی کوئی ویلیو کو وقت نہیں تھی. دیکھیں آج اگر کسی مسلم نوجوان کو یا مسلم خاتون کو اسلام سے راہ راست سے ہٹانے کے لیے اس کے پیچھے پیسہ لے کر, اس کے پیچھے مراعات لے کر, فیسلٹیز لے کر لوگ کھڑے ہیں نا کہ اس کو اس کے جو سیدھا راستہ اس سے ہٹا دیں, تو اس وقت بھی یہ سارے چیلنجز تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود آتے ہیں سرداری کی لے کر پیشکش کے, سردار بنا دیتے ہیں, مال دے دیتے ہیں. اسی طرح جنہوں نے اتنی پریشانیاں فیس کی اللہ کے دین کے لیے, ان کے سامنے بھی یہ چیلنجز تھے. وہ چاہتی اپنی جان قربان نہ کرتی بلکہ اس وقت کی کوئی رئیس ذاتی بن جاتی وہ مال لے کر, لیکن نہیں, وہ ایک مقصد تھا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یہ بھیجا ہے پیغام رسول اللہ کے ذریعے, اسلام کا جو وحی کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے دین, یہ ہمارے لیے اشد ترین ضرورت ہے. اور ایک اور بات, میری بات لمبی ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کی جب شادی ہوتی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تو وہ مالدار خاتون ہے, جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں یہ بات کی تھی. مالدار خاتون تھی, رئیس زادی تھی, تاجرہ تھی, بہت سارا مال تھا. رسول اللہ چاہتے تو ساری آسائشوں میں زندگی بسر کر دیتے. رسول اللہ نہ وہ تکالیف برداشت کرتے جو ان کے اوپر پھر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہیں, جو شب ابی طالب میں جو محصور کر دیے گئے. وہ مال ان کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر لگا دیا تھا, ڈھیر لگا دیا اور وہ مال اقامت دین کے لیے, دین کی جو وہ مشن تھا اس کے لیے خرچ ہوا تھا اللہ کی راہ میں. میں بلکہ یہ کہہ رہی تھی کہ آج کی عورت کے لیے یہ بھی بہت بڑا میسیج ہے کہ جو اس کا اپنا مال ہے وہ خرچ کرے, آج کے فیشن کے اوپر خرچ کرتی ہے, برانڈز کے پیچھے بھاگتی ہے. جو بھی آپ نے بات کی نا کہ یہ جو الہاد پرستی اتنی زیادہ پھیلائی جا رہی ہے نا, ہماری بچیوں کو دین سے دور بھی کیا جا رہا ہے. پھر سیکولرزم ہے بہت زیادہ, اور کیپٹلزم کی جو پورے یہ ساری چیزیں ہیں, تو اس میں آج کی عورت اقامت دین کے لیے اپنے مال کو بھی خرچ کرے. اپنے جو اس کے پاس مال ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتا ہے کہ کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو, اپنی ضرورت کو ضرور پورا کریں, لیکن جو آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے اس کو اقامت دین کے لیے, اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے آپ خرچ کریں. یہ جو مدارس کے اندر پڑھنے والے طلبہ اور طالبات ہیں یا اور جو دین کے نیکی کے کام ہو رہے ہیں, ان کاموں میں اپنا مال لگائیں. تو وہ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی امہات المومنین سے اور حضرت خدیجہ سے اپنی زندگیوں کے لیے کوئی رہنمائی حاصل کرتے ہیں, تو یہ سب سے بڑی رہنمائی ہے. جی بالکل. جی ناظرین, اتنی ساری باتیں کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ اس دین میں ایسا تو ہے کہ رسول اللہ ساری آسائشوں کو ٹھکرا رہے ہیں, صحابیات اسلام کے لیے سیکریفائز کر رہی ہیں. اور اسی طرح رابعہ کلیم صاحبہ, میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتی ہوں تو میرا ایمان اور زیادہ بوسٹ اپ ہوتا ہے, کیسے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اپنی باری دے رہی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی باری دے کے کہ وہ رسول اللہ کی قربت میں رہیں, یعنی وہ سیکریفائز کر رہی ہیں. تو آج کی جو شادی شدہ خاتون ہیں, اس سے اپنے رشتے, گھر اور عزت کے تحفظ کے لیے کیا ایسا احسار کر سکتی ہیں؟ دیکھیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کے فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی ہیں. اور یہ نکاح بھی اس لیے کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ تبلیغ کے کاموں میں بہت مشغولیت تھی اور گھر میں بچیاں تھیں, تو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا, تو حضرت سودا سے پھر انہوں نے نکاح کیا. اور حضرت سودا ایک بہت زندہ دل اور بہت خوش مزاج خاتون, جو ہم اگر ان کا کردار کو پڑھیں تو وہ ایسے آتی ہیں. اکثر ایک آدھ واقعہ بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ ان کی بہت زیادہ دوستی تھی اور بہت محبت تھی ان دونوں کی آپس میں. وہ تو ان کا آپس کا تعلق تھا, لیکن شوہر کی جو محبت ہوتی ہے نا, اس میں عورت بہت پوزیسو ہوتی ہے.
جی اور وہاں آپ نے کہا باری دے دینا اور رشتوں میں ایثار کی بات آپ اس میں کر رہی ہیں. دیکھیے کوئی بھی کام انسان کے لیے تب بالکل آسان ہو جاتا ہے جی. جب انسان کا ٹارگٹ آخرت ہو, اللہ کی رضا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی ہو. اب ان کو پتا تھا کیونکہ ان کی حاجت نہیں تھی. حضرت سودا جو تھی وہ ایک بڑی عمر کی خاتون تھی, جی تو ان کی حاجت نہیں تھی, لیکن اس کو چھوڑ کے انہوں نے یہ سب چیزیں, آپ ایثار قربانی رشتوں میں کر ہی تبھی سکتے ہیں جب آپ کو پتا ہو کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس سے گزر جانا ہے. میں اگر اپنے حق کو کم بھی کر لوں گی تو کوئی بات نہیں, اللہ مجھے اور دے دے گا. یہ ایک تھاٹ ہے, یہ ایک سوچ ہے, یہ ایک مزاج ہے جو کہ دین پڑھنے سے, قرآن پڑھنے سے, سیرت کا مطالعہ کرنے سے, احادیث کو پڑھنے سے آپ کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ امہات المومنین تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اندر تھی نا, اور پھر اس کے بعد صحابیات بھی ان سے آ کے سیکھتی تھیں. تو مجھے ان سب کی جو قربانی اور ایفرٹ اور محنت کے پیچھے موٹیو ایک نظر آتا ہے, اور وہ ہے آخرت, کہ یہ دنیا عارضی ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے. یہاں کے فائدے بھی عارضی ہیں, یہاں کے نقصان بھی عارضی ہیں. کوئی ایسا غم یا تکلیف نہیں ہے جو ہم کہیں کہ وہ ہمیشگی کے لیے ہے. اچھا, آپ نے بھی کبھی ریئلائز کیا کہ جب آپ آخرت کے لیے کچھ چھوڑ دیتی ہیں تو ایک دم سے ساری اسٹریس, انزائٹی, وہ سارا کچھ ریلیز ہو جاتا ہے, انسان ہلکا پھلکا فیل کرتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک چھوٹی سی چیز, آپ جب نیچر سے دور جائیں گے نا تو آپ نقصان اٹھائیں گے. انسان کی خصلت میں یہ ہے کہ اس نے واپس جانا ہے. دیکھیں ایک وہ ہے نا, اس کو پتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے. جب انسان رب سے دور ہوا تو ڈیفینیٹلی آخرت سے بھی دور ہوا, قرآن سے دور ہوا تو بھی آخرت سے دور ہوا. یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو آخرت کا ایک, اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے, ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا, کوئی بھی عمل کرتے ہیں, آپ یہاں بیٹھی ہیں, میں یہاں بیٹھی ہوں, پیچھے کوئی مقصد ہے. بالکل ہے. اگر کسی بھی کام کے پیچھے مقصد نہیں ہے یا آپ کو مقصد کے لیے سوچنا پڑ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو خود ہی واضح نہیں ہے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اور اگر آپ کا مقصد واضح ہے کہ میرا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے, آخرت میں اپنی نجات ہے, جنت کا حصول ہے, اللہ کی خوشنودی کس میں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے میں. یہ تمام اگر ہمارے ٹارگٹس ہیں, ہم اگر ان کو ٹارگٹ بنا لیں تو آپ یقین کریں کہ انگزائٹی, غم کسی چیز کے چلے جانے کا, کسی کے مل جانے کا, کوئی نعمت آپ کو بڑی سے بڑی مل جائے تو آپ اللہ کی طرف جاتے ہیں. اور پھر اللہ کی طرف اگر آپ شکر گزار بنتے ہیں تو لئن شکرتم لأزیدنکم, وہ نعمت بڑھتی ہے. ہمیں ہر وقت نعمتوں کے جانے کے غم ہوتے ہیں, نعمتوں کے جانے کی پریشانی ہوتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس نعمت کو اپنا کمال سمجھا ہوتا ہے نا, تو شکر گزاری کا ایلیمنٹ نکل گیا. تو یہ تمام چیزیں سیرت کے مطالعے سے آپ کو پتہ چلیں گی, آپ کو احادیث سے پتہ چلیں گی کہ صحابہ کرام اور صحابیات نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل کے طور پہ دیکھا تو صرف دیکھا نہیں, ہماری طرح اپنایا, پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کیا. اب حضرت سودا کا جو کردار آپ دیکھتے ہیں, بے شک وہ ایک بوڑھی خاتون ہو گئی تھی, ایک ایلڈر ایج کی تھی, لیکن وہ اگر اپنی باری دے رہی ہیں تو اس کے پیچھے ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ وہ سیکریفائس شوہر کو خوش کرنا تھا. اور شوہر عام شوہر نہیں تھا, وہ نبی ہے. تو یہ, اور وہ ٹارگٹ ان کا پیچھے کیا تھا کہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ دے گا. تو یہ چیز جو ہے نا, مجھے لگتا ہے آخرت کا جو ایک ٹارگٹ ہے کہ مجھے آخرت میں اس کا اجر چاہیے. پھر آپ دیکھیے جب ہمیں آخرت میں اجر چاہیے ہوتا ہے نا, رشتوں میں اگر کوئی ہمیں ٹیز کرے, ہم کسی کے ساتھ برا نہ بھی کریں, کوئی ہم سے برا کرے, کوئی ہمیں تانا دے, کوئی ہمیں برا بھلا کرے, ہمیں وہ کئی دفعہ ہم کوئی کام کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا وہ میں نے اتنا اچھا کیا تھا, مجھے اس کی تعریف نہیں ملی, میں ایکنالج نہیں کی جاتی. تو پھر آپ کو ایکنالجمنٹ اور پھر آپ اتنے کام ہو جاتے ہیں, آپ اتنے پیسفل ہو جاتے ہیں. حضرت خدیجہ کو دیکھیے نا آپ, یہ ہم بار بار ان کا کردار ڈسکس کر رہے ہیں کہ وہ پرسکون تھی. پرسکون کیسے تھی؟ مال دے کے, وقت دے کے, وہ پرسکون کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو یقین تھا نا کہ یہ ضائع نہیں ہوگا ریوارڈ. وہ کہتے ہیں نا صحابہ کرام کو کہ ان کو جنت جو تھی وہ نظر آ رہی ہوتی تھی, اس کی خوشبو انشاءاللہ تعالیٰ. سمینا ہم انشاءاللہ یہیں سے دوبارہ کنٹینیو کریں گے. ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بہت ہی زبردست گفتگو, ہمارے جو مراحل ہیں گفتگو کے وہ پیک پر ہیں. آپ نے امیجن کر لیا ہوگا کہ ہماری جو باڈی ہے یہ ڈیکمپوز ہوتی ہے, اور حال ہی میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ یہیں کی مٹی کھا جاتی ہے,
اور جو ہماری روح ہے وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے. تو یہ ان ساری باتوں کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ دین کی طرف آپ کو ریمائنڈر دینے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی طرف چلیں, صحابیات کی زندگی کو دیکھیں, ان تمام مشکلات کو اگر آپ کی زندگی میں آتی ہیں فیس کریں. تو کیا پرپز ہے؟ آخرت ہے, ڈے آف ججمنٹ ہے, تاکہ اللہ کے ہاں ہم سرخرو ہو سکیں. ابھی بہت سے اسپیکٹس پہ ہم نے باتیں کرنی ہے, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. وقت ہے شارٹ بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج کا موضوع آپ کو یاد ہو چکا ہوگا کہ ہم کس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں. صحابیات کی قربانیاں ہیں. آج کی عورت کیسے ان کو مشعل راہ بنا سکتے ہیں, اپنی زندگی کو ادھر سے اگزامپل لے کر روشن کر سکتی ہیں. اچھا ناظرین, ہم نے بہت ساری صحابیات کا ذکر کیا ہے. اب ایسی صحابیہ آپ کے سامنے ان کا ذکر کیا جائے گا. ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے احد کے میدان میں اپنے سینے پر تلوار کے زخم لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھیں. تو آج کی عورت سمینا صاحبہ, کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دفاع کے لیے بھی اتنی باہمت ہو سکتی ہے؟ جی سائرہ, بہت ہی یہ اہم سوال ہے اور آج کی عورت کے لیے آئینہ بھی ہے اس میں. حضرت ام عمارہ کی شخصیت جو ہے وہ مجھے اتنی متاثر کرتی ہے, اور میں جب بھی ان کے بارے میں پڑھتی ہوں یا میں تصور کرتی ہوں کہ میدان احد سجا ہے, اور حضرت ام عمارہ نے جب دیکھا کہ میدان احد کا تو واقعہ سب کو ہمیں یاد ہے کہ جب ایک وہ والا مرحلہ آیا کہ جس میں جو مجاہدین تھے وہ پیچھے کی طرف ہٹے, تو اس وقت حضرت ام عمارہ جو تھیں انہوں نے تلوار سنبھالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ تھی, میں بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نظر آتی تھیں. تو جب ہماری نوجوان بچیاں, ہماری خواتین, ان کے بارے میں ہم یہ آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ حضرت ام عمارہ تو وہ شخصیت تھیں کہ جو میدان احد میں بھی اور دیگر بھی کچھ صحابیات کا ذکر ملتا ہے کہ جن کو جنگوں میں ساتھ رکھا جاتا تھا, اور وہ وہاں پہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں, وہاں پر وہ پانی پلاتی تھیں, اور بھی بہت کھانا پکاتی تھی, بہت سارے کام کرتی تھیں, وہ اپنا ایک کردار ادا کرتی تھیں. تو آج کی عورت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کہ آج کے دور میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے. آج کی عورت قربانی, اس کا حوصلہ, عزم, استقلال, اس کے اندر جذبہ ایمانی, وہ اپنی نسل کی تربیت کیسے کرے. آج کی نسل کو سب سے بڑی بات جو بار بار آج ہم یہ کہہ رہے ہیں, اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے دلوں کو پھیرے گا, اور ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ مستند کتابوں سے, کیونکہ جو مستشرقین ہیں وہ اس کے بارے میں بہت ساری فضولیات بھی وہ بیان کرتے ہیں نا, تو وہ سب سے بڑا جو میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں ایک عورت اپنا کردار ادا کر سکتی ہے, وہ دفاع دین ہے, دفاع سنت رسول اور دفاع ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار ہے. کہ وہ آج کا اگر اس وقت کا محاذ میدان جنگ تھا اور وہ تلوار لے کر ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی تھی, تو آج کی عورت جس کے ہاتھ میں یہ گیجٹ موجود ہے, وہ دین کا علم حاصل کرے اور وہ قلم اٹھائے, وہ اپنے قلم کے ذریعے, وہ اپنی زبان کے ذریعے, وہ اپنے عمل کے ذریعے, وہ اپنی گفتگو کے ذریعے وہ اس جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالے, اور جہاں کہیں وہ دیکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر حملے کیے جا رہے ہیں تو وہاں پر وہ ڈٹ جائے, وہ اپنی نسل کو تیار کرے. یعنی کہ یہ اتنا بڑا رول ہے اور اتنی بڑی یہ شان ہے کہ جو حضرت ام عمارہ کے ذریعے ہم تک پہنچی, کہ انہوں نے آج ہم زبانی بہت دعوے کرتے ہیں, ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے بہت دعوے کرتے ہیں, ہماری جان, ہمارا مال, ہمارے والدین, ہماری اولادیں, سب کچھ ان کے اوپر قربان, اور ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا یعنی کہ جب ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ محترم ہے ہمارے لیے, اور ان کی ذات ہمارے لیے تب محترم ہوگی سائرہ کہ جب ہم
آگے بڑھ کر ہم صرف گفتار کے غازی نہ بنے, ہم کردار دیکھیں, ہم اپنے نوجوان نسل کا, اپنے بچوں کی جو ہمارے ہاتھوں میں پرورش پا رہے ہیں بچے, ہم ان کا کردار بنائیں. آج کی ماں کا یہ رول ہے اور آج کی ماں کو اپنا یہ کردار ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے, اور آپ دیکھیں فلسطین کے اندر کیا کیا جا رہا ہے, کشمیر کے اندر کیا کیا جا رہا ہے, اور خود پاکستان کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے, تو آج کی عورت کو دفاع دین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں ہمارے, اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو جو معاشی ایک وہ ہے کہ معاش کی جو دوڑ ہے, اور جو مہنگائی ہے, اور جو بے روزگاری ہے, جو ہمارے ملک کے اندر ایک غربت کی لکیر کے نیچے اتنے لوگ زندگیاں گزاریں جن کو بنیادی ضروریات زندگی میسر نہیں, تو اس دوڑ کے اندر لوگ صرف 2 وقت کی روٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اس دور میں عورت کو اپنے گھر کا محاذ, دین کا محاذ, بچوں کی تربیت کا محاذ سنبھالنا پڑے گا. اور اس کے لیے یہ جو صحابیات ہیں ان کا جو کردار ہے, اب حضرت ام عمارہ کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی, لیکن انہوں نے ثبوت کیسے دیا؟ عملی طور پر اس میں جا کر حصہ لیا. وہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں عورت ہوں, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں ایک, اور انہوں نے 13 زخم انہوں نے کھائے, اور ایک کندھے کے اوپر گہرا زخم تھا جس کا انہوں نے کبھی ذکر بھی نہیں کیا. تو یہ صحابیہ تھیں, یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں, اور ہمیں بھی آج ایک تو ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے لے کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, حضرت سودا, حضرت خنسا, حضرت ام عمارہ, حضرت سمیہ, یہ ساری وہ بیبیاں ہیں, یہ وہ ساری صحابیات ہیں جن میں امہات المومنین بھی شامل ہیں. یہ آج کے اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ہے. بالکل. اور یہ روشنی دیکھیں, ہم جتنا روشنی سے دور جائیں گے تو کیا ہوتا ہے, ہم تاریکیوں میں چلے جاتے ہیں, لیکن جتنی ہم روشنی کے قریب آئیں گے تو ہمارا ذہن بھی روشن ہوتا ہے, ہمارا دل بھی روشن ہوتا ہے, ہمارا دماغ بھی روشن ہوتا ہے, اور یہ روشنی پھر ہمیں قربانی کے لیے بھی تیار کرتی ہے. یہ روشنی پھر ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہم اپنی باری یا ہم اپنے رشتوں کے اندر ایک بیلنس کو قائم کرتے کرتے قربانی کے درجے پر چلے جائیں, اور یہی وہ روشنی ہے کہ جو ہمیں جنت کی طرف لے کر جائے گی. اور آج کے جتنے بھی مسائل ہیں, ذہنی مسائل ہیں, دماغی مسائل ہیں, دلوں کے مسائل ہیں, یہ جو جسمانی بیماریاں, ان ساری بیماریوں کا حل یہی ہے کہ ہم جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم قربانی دینا سیکھیں, اور ہم دوسروں کو احترام دینا سیکھیں, رشتوں کے اندر بھی. اور آج کی عورت اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کا کل بہتر ہو, بہترین ہو, تو میں تو یہ بھی کہوں گی کہ اگر آج کی عورت نے اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں سے اس طریقے سے تیار نہیں کیا, تو پھر دیکھیں کہ معاشرے کے اندر تو بہت ساری بھیانک تصاویر نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ لوگ تنہائی میں مر جاتے ہیں, مہینوں پتہ ہی نہیں چلتا. اللہ اکبر, اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ایک مسلمان عورت کے لیے, یہ ہمارے لیے, ایک ہمارے معاشرے کے لیے ٹیسٹ کیس ہے. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ اگر ہم اپنے, ٹھیک ہے ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہے, لیکن ہم سب اس سوسائٹی کے اندر ہے نا, ہم سب کی ذمہ داری ہے. میں کسی ایک فرد کی ذمہ داری نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ آن دا ہول ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کے روح کو ٹھیک کریں. جو ہمارے اندر خرابیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, یا تو یہ ہونا کہ ہمارے پاس ہم ایسی قوم ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے. ہاں جی, ایسا بھی نہیں ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہماری منزل کیا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اس دنیا سے جا کے آخرت میں جواب دہ بھی ہونا ہے. تو پھر ہم اپنی دنیا کے اس امتحان میں جو ہمارے ہاتھوں میں پرچے تھمائے گئے ہیں, جو ہماری ذمہ داری لگائی گئی ہے, جو ہمیں مقصد بتایا گیا, تو اس کے اوپر پورا اتریں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں عورت کو دیکھیں, عورت کا جن جو بوتل سے نکلا ہوا واپس نہیں جائے گا. اس لیے اس عورت کو اور آج کی خاتون کو اسی ماحول کے اندر اپنے اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے اور صحابیات کی زندگی سے سبق لیتے ہوئے اپنے لیے راستہ متعین کرنا پڑے گا, اپنی نسل کو سنبھالنا پڑے گا, ورنہ پھر ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. بالکل. اچھا ناظرین, سمینا سعید صاحبہ کی گفتگو سے میں نے 2-3 پوائنٹس لیے ہیں جو انہوں نے ریز کیے. ایک موسٹ امپورٹنٹ جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ صحابیات, امہات المومنین اور صحابہ اکرام
ان کا بڑا احترام، ان کی بڑی ویلیو، اور آج ہم ان کی ذات پر کہیں بھی بلاسفیمی ہو رہی ہو تو ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی مانا اور ان کی بات کو بھی مانا. اور آج معاشرے میں جہاں خرابیاں جنم لے رہی ہیں، جہاں پر ہم اتنا دور پہنچ چکے ہیں، فتنوں کا شکار ہو چکے ہیں، تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ زبانی کلامی ہمیں بڑی محبت ہے، ہمیں ان سب سے بڑی محبت ہے اور ہم اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، ہماری جانیں بھی قربان ہیں. لیکن ان کی جب بات آتی ہے جہاں پر ان کو فالو کرنا چاہیے، وہاں پر ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور وہیں سے خرابیاں جنم لیتی ہیں. جی رابعہ کلیم صاحبہ، ایک اور بہت پیارا کردار ہے، کریکٹر ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو کہ اپنی سخاوت کی وجہ سے ام المساکین کہلاتی ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ ضرور بتائیے کہ وہ ام المساکین کیوں کہلائیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں زوجہ محترمہ ہے. اچھا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی وفات پا گئی تھیں. اچھا. بہت کم ان کا ایک ٹائم رہا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مساکین اور غربا کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو کھانا کھلاتی اور ان کے اوپر اسپینڈ کرتی، تو ان کو ام المساکین کہا گیا. جب میں اس کویسچن پہ آپ کے بھی غور کر رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک آیت آ رہی تھی، لیکن اس آیت سے پہلے میں ایک تمہید ضرور بات کروں گی کہ ہر قربانی، ہر نیکی، وہ بڑی ہے چھوٹی، وہ قربانی مانگتی ہے. اسی پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اس میں سے خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اور آج کا دور میں اگر ہم اس کو اب کمپیریزن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے پہلے بات کر لی، اب ہم ذرا کمپیریزن کرتے ہیں. آج کے دور میں، آج کے دور میں سب سے محبوب چیز کیا ہے؟ مال. اور وہ مال کی سپینڈنگ ہی مشکل. اور پتہ ہے مشکل کیوں ہو گئی؟ میں اس کو سوچ رہی تھی مشکل اس لیے ہو گئی کیونکہ پھر ہمارے ٹارگیٹس ڈفرینٹ ہیں. وہ ام المساکین کہلائیں کیونکہ پھر ان کو پتا تھا کہ یہ مال ان پر لگے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حب المساکین مانگا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت مانگی ہے مساکین کی، کیونکہ آپ کے دل میں جب کسی کے لیے محبت آتی ہے نا تو دل میں نرمی آتی ہے. دل میں نرمی آتی ہے جس کے لیے پھر آپ اس پہ اسپینڈ بھی کرتے ہیں، آپ اس پہ خرچ کرتے ہیں. وہ آپ کا مال ہے، اسباب ہے، جو بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز مانگی ہے دعاؤں میں. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہر نیکی اگر قربانی مانگتی ہے تو سب سے پہلے قربانی اپنی خواہشات کی، اپنی ڈیزائرز کی. اور عورتوں کے ڈیزائرز اور خواہشات آج کل کیا ہیں؟ برانڈز، ڈیزائنر بیگ، جوتے، کپڑے. اس سے اوپر ایون آپ چلیں، سب کچھ چھوڑیں، آج کل کی شادیاں اٹھا لیں، ایک ایک جوڑا لاکھوں میں، آپ لاکھوں سپینڈ کر رہے ہیں ایک دن کے فنکشن کے لیے. میں برائڈ کی بات نہیں کر رہی یہاں پر، برائڈ کو تو آپ چھوڑ دیں، وہ تو اس فہرست میں سے ہی باہر ہے. عام خواتین کی میں بات کر رہی ہوں. آپ صرف ان کے ڈریسز دیکھیے اور اس پہ سپینڈنگ دیکھیے، پھر اس طرح کا میچنگ جوتا اور اس کی پرائس دیکھیے. بعض اوقات بعض لوگوں کے گھر کا پورا خرچہ جو ہوتا ہے وہ ایک جوتے کی پرائس کے اندر پورا ہو رہا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا کمپیریزن ہمیں کرنا. وہ ام المساکین کہلائی تھی، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے مساکین کو کھانا کھلاتی تھیں، ان پہ اسپینڈ کرتی تھیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس کا فائدہ کیا ہے. کیا ان کے مالی حالات بہتر تھے یا وہ محنت کرتی تھیں؟ دیکھیے وہی بات ہے نا کہ وہ حضرت زینب جو ہیں وہ اسپینڈ کرتی تھی ان کے اوپر. میں اس پہ جو بات اصل میں جو پوائنٹ میں کر رہی ہوں وہ یہ کہ فضیلت وہ جانتی تھی نا، تو وہ کماتی تھیں یا وہ اسپینڈ کرتی تھیں، وہ پیچھے وجہ کیا تھی اس کی فضیلت. جیسے حدیث میں آتا ہے، ایک چھوٹی سی مثال میں اس میں سوچ رہی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ 2 فرشتے جو آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ دینے والے کو اور دے اور روکنے والے سے روک لے. اب یہ فضیلت، یہ علم، یہ نالج جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگی، پتہ ہی نہیں ہوگا، تو پھر تو ہماری اسپینڈنگ ڈائریکشنز ڈفرینٹ ہوں گی نا. اس میں ہم لوگوں کو بھی فلی بلیم نہیں کرتے. میں کبھی یہ سوچتی ہوں کہ اچھا ہم اپنے ہاف پہ کتنا رول پلے کر رہے ہیں، ہم لوگوں تک کتنا پہنچا رہے ہیں. اچھا یہ کویسچن میں نے آپ سے اس لیے کیا ہے کیونکہ ان کی تھوڑی بہت جو اسوہ حسنہ ان کی زندگی ہے ان کو میں نے بھی اسٹڈی کیا ہے. تو دیکھیں یہ کتنی بڑی موٹیویشن ہے ہمارے لیے کہ ان کے پاس اگر محدود وسائل ہیں تو انہوں نے کمایا ہے، انہوں نے ارننگ کی ہے.
اور اس کے بعد وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے خرچ کر رہی ہیں. بالکل. اور ارننگ تو آتی ہے, جیسے حضرت سودا کے بارے میں بھی آتا ہے, یہ بھی یہ لوگ وہ کھال رنگا کرتے تھے اور وہ اس کو دباغت کرتے تھے. بالکل وہ یہ ارننگ بھی ہے جہاں پہ اسپینڈ, جیسے حضرت عبداللہ بن مسعود کی وائف جو حضرت زینب تھی, ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ پوچھا اپنے شوہر سے کہ میں کس پہ اسپینڈ کروں, میں غربا پہ کروں کہ میں آپ پہ کروں, کیونکہ آپ تو نہیں کچھ کماتے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں, اور خود نہیں گئے کہ آپ میں پوچھ کے تمہیں بتاتا ہوں, کیونکہ مال بیوی کا ہے نا, وہاں پہ اپنی بیوی کو بھیجا اور وہ گئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں تو دوہرا اجر ملے گا کہ تم گھر والوں پہ بھی اسپینڈ کر رہی ہو اور پھر اس کے بعد تم اپنا مال بھی لگا رہی ہو, اور صدقہ بھی ہے. تو اب دیکھیے کہ صدقہ کرنا جو ہے نا, جو اصل میں پوائنٹ اس وقت میں آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں وہ یہ کہ ہمیں صدقے کی فضیلت, اس کی اہمیت, ہم چیریٹی, ایک وہ اصل میں مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ وہ زبان کے ساتھ بھی چیزیں ٹویسٹ ہو جاتی ہیں نا, ہم چیریٹی کے نام پہ اتنا کام, اور آج کل کی یوتھ ماشاءاللہ دے آر ویری انرجیٹک, وہ چیریٹی کے معاملے پہ کیا کچھ نہیں کر رہے, لیکن پتہ ہے کہیں پرابلم کہاں کئی دفعہ آتی ہے, فار دا ہیومینٹی سیک, انسانیت کے لیے ہم کر رہے ہیں. اصل میں تو صدقہ اللہ کی رضا کے لیے ہے, اللہ کی آخرت کے لیے, اور نیت اور ارادہ جو ہے. جی اب دیکھیں نا, جب آپ کے کسی بھی عمل کا نیت اور ارادہ ڈسٹریکٹ ہوا, شیطان وہیں سے وار کر گیا نا. وہ آپ کا اتنی محنت, آپ صبح سے شام تک ارننگ کر رہے ہیں, کئی بچے کرتے ہیں, ہمارے ماشاءاللہ میں نے جیسے وہ کہا نا کہ ہماری یوتھ بہت انرجیٹک ہے, وہ بہت زیادہ کام کرتی ہے لوگوں کے ویلفیئر کے لیے, لیکن وہ جب ایک نام دے دیا جاتا ہے نا جی ویلفیئر کے لیے, فار دا ہیومینٹی سیک, انسانیت ہے. کئی دفعہ لوگ جانوروں کے اوپر, بہت کچھ لوگوں کو میں جانتی ہوں کہ وہ اسٹرے کیٹس جو ہوتی ہیں ان کے لیے وہ کھانے کا انتظام اپنے گھروں میں انہوں نے ان کو رکھا ہے, کتنی نرم دلی رحم دلی کی بات ہے. لیکن اس کے پیچھے اگر نیت ارادہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے, اس سے اللہ راضی ہوگا, جیسے ہم وہ اس عورت کا واقعہ یاد کریں جس نے کتے کو پانی پلایا تھا. دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں, لیکن اس پہ بڑا ایلیمنٹ اللہ کے لیے کرنا. یہاں پہ جو ام المساکین کا ان کو ٹائٹل ملا, اور ازواج مطہرات سب کا, اور صحابیات سب کا, ان کا پھر وہی بات ہے کہ ٹارگٹ کیا تھی, اللہ کی رضا. تو آج کی عورت کیسے غریبوں کا سہارا بنے؟ جی بالکل, وہ جیسے اس میں یہی بات میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ ایک تو سب سے پہلے اس میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم امہات اور صحابیات کی زندگی کو دیکھیں, پھر اس فضیلت کو, اس عمل کی فضیلت کو جانیں کہ صدقے کے فائدے کیا ہیں, اور پھر وہی صدقے کے فائدے آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کے اندر انڈیوس کریں. جیسے میں خاتون کو جانتی ہوں, انہوں نے اپنے گھر کے انٹرنس پہ نا, جب ان کے بچے چھوٹے تھے, اب بڑے ہو گئے تو وہ اب اس نہج پہ چل پڑے, جب ان کے بچے چھوٹے تھے انہوں نے اپنے گھر کی انٹرنس پہ ایک چھوٹا سا صدقہ باکس رکھا ہوا تھا, اور بچوں کو ایک کہا گیا تھا کہ اچھا یہ صدقہ پڑا ہوا ہے, اسکول جاتے ہوئے اس باکس میں ڈالتے جانا ہے. اچھا. اور پھر ذرا سے کوئی پریشانی ہوئی تو وہ اپنے بچوں کو پیسے پکڑاتی تھی کہ جاؤ صدقہ باکس میں ڈالو, اب یہ کام کرنا. تو دیکھیے یہ تربیت ہے نا جو ماں کرے گی, اور وہی یہ چیزیں انڈیوس, اور پھر جب آپ کے اندر کسی چیز کی اہمیت راسخ ہو جاتی ہے نا, پھر آپ کے لیے کوئی عمل مشکل نہیں ہوتا. ایگزیکٹلی. جی یہاں پہ ان کی بات میں اضافہ ہی کروں گی کہ جو ہمارے سامنے ان صحابیات کا کردار ہے نا, حضرت زینب کا, اور ان کو اتنا بڑا لقب ملا, تو یہ تاریخ کے اندر تو محفوظ ہے. تو تاریخ کے اندر اس لیے محفوظ ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں, کیونکہ آج کی جو خاتون ہے نا, اس کی ترجیحات میں یہ والی کام جو ہے وہ کچھ نیچے جا کے ہے, اس کی اول ترجیحات کے اندر یہ چیز نہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو خواتین ہیں ان کے لیے اس کے اندر سب سے بڑی جو ایک موٹیویشن ہے وہ یہ کہ ایک تو وہ کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, اور جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک مزہ وہ لگ جاتا ہے نا, تو وہ پھر اس میں ارننگ بھی, اور اللہ اس میں برکت بھی ڈالتا ہے. وہ خود بھی کماتی تھیں, وہ خود بھی کوشش کرتی تھیں. تو آج کی عورت کے لیے بھی یہ ایک اس میں میسیج ہے. دوسرا مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جو اسلام کو لے کر اور اسلام کے اندر خواتین کے حقوق کو لے کر بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام نے تو خواتین کو کوئی حقوق نہیں دیے, اور اسلام تو جو ہے وہ خواتین کے اوپر ظلم کرتا ہے, جبر کرتا ہے, ان کو گھروں میں قید کر دیتا ہے, اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں. تو اصل میں یہ اسلام کا وہ حسن ہے جو ان صحابیات کی زندگیوں سے ہم تک پہنچا,
اور ہمیں وہ حسن جو ہے، کیونکہ لوگوں کے پاس نالج نہیں ہے، اگر لوگوں کے پاس نالج ہو تو ان کو یہ پتہ چلے کہ اسلام جو ہے وہ عورت کو معاشی حقوق بھی دیتا ہے، اچھا سمینا، اگر معاشی طور پر مستحکم کرتا ہے کہ اگر وہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنی آپ کو معاشی طور پر مستحکم کرنا چاہتی ہیں، کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتی ہیں، کوئی کام کرنا چاہتی ہیں، تو صحابیات کی زندگیوں سے یہ مثال ملتی ہے کہ وہ یہ کام کرتی تھیں، تو آج کی عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ آپ کا دائرہ ہے، آپ نے اس دائرے کو اور اسلام کے اس اصول کو جو ایک عورت کی عزت، تکریم، اس کے وقار کے لیے اسلام نے بتائی ہیں، ان سے آپ نے باہر نہیں نکلنا، ان کے اندر رہتے ہوئے اس نے وہ پوری سورہ حجرات کے اندر اور سورہ نور کے اندر اور سورہ نساء کے اندر ہمارے لیے ایک پورا ضابطہ بتا دیا ہے۔ اب اس ضابطے کے اندر رہ کے میں اپنے حجاب کے ساتھ، میں اپنے پردے کے ساتھ، میں اپنے وقار کے ساتھ، میں اپنی اس کے ساتھ، مجھے اللہ نے صلاحیت دی ہے، میں کاروبار بھی کر سکتی ہوں، میں بزنس بھی کر سکتی ہوں، اور آج کے معاشرے میں بھی بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں۔ تو اصل میں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک وہ ہے کہ بھئی آپ اسلام کو کیا اسلام ہی تو وہ دین ہے کہ جو عورت کو اس کا مقام اور مرتبہ بھی بتاتا ہے، جو اس کو معاشی، معاشرتی، سیاسی، تعلیمی ہر طرح کے حقوق دیتا ہے، اور صرف اسلام نے عورت کے اوپر یہ بلیسنگ بھی کی ہے، یعنی کہ ایک طرف تو یہ حق بھی اس نے دیا، لیکن دوسری طرف اسلام کتنا پیارا دین ہے نا کہ وہ عورت کے اوپر معاشی، گھر کی ذمہ داری، یعنی کہ جو وہ ہے نا الرجال قوامون علی النساء کے، اسے قوام مرد کو ہی بنایا ہے، بالکل عورت کے اوپر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ خاندان پالے۔ ہاں جیسے انہوں نے بتایا نا کہ اگر وہ اپنے مال کو خرچ کرتی ہے تو دوہرا اجر پاتی ہے، تو آج کی عورت کو یہ بات سمجھنی چاہیے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ بھی بات بتانا چاہوں گی کہ جیسے خواتین کو یہ کہا جاتا ہے، اور ہماری بہت ساری خواتین کو جب قرآن پڑھاتے ہوئے یہ والی آیات آتی ہیں تو بعض لوگ تو بس پڑھتے ہیں اور پڑھ کے بس گزر جاتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ بعض خواتین جو ہیں وہ پھر اس موقع پر اپنے زیور بھی اتار کے دے دیتی ہیں۔ تو یہ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم خواتین کے لیے زیادہ اس میں موٹیویشن ہونی چاہیے نا۔ خواتین کے دیکھیں، جو جس صحابیہ کو ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا ہے، ان کی زندگی کے اس پہلو کو ہم نے دیکھا ہے، تو ان کی ترجیح کے اندر سب سے پہلے صدقہ ہی تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور اللہ کے لیے خرچ کرنا۔ یہ بھی ایک یعنی کہ ہماری نیت بھی درست ہو، اور پھر نیت کی درستگی کے ساتھ ہماری ترجیح کے اندر یہ چیز ہو، اور پھر جو ماں خود خرچ کر رہی ہوتی ہے نا، وہ خود سنبھال کے نہیں رکھتی، وہ خود اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے، اب یقین کریں اس کے گھر میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کے بچوں کے اندر بھی وہ چیز آتی ہے کہ بچے بھی کھلے دل کے ہوتے ہیں۔ اچھا، خواتین جو ہیں یہ موڈ سوئنگ سے گزر رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہارمونل ایشوز ہیں، تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کہ آج کا وقت ہے تو خواتین ہی ناخوش ہیں، وہ ان کے ساتھ یہ ساری پرابلمز ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کو متاثر کر رہی ہیں۔ تو صدقہ دینے سے جو ہے ہمیں، اگر پرسنلی میں کہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ریاکاری سے بچائے، جب بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں چلے جاتا ہے موڈ اور کہاں وہ ہارمونل ایشوز۔ صدقہ دیکھیں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، تقدیر کو کسی بدل بھی بات سکتا پہ، ہے، کسی بھی بات پہ اگر اچھا دل تک خوش ہو جاتا ہے، ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے۔ اگر آپ نے صحیح نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کیا نا وہ کام، وہ صدقہ ہو، وہ کوئی نیکی ہو، کوئی چھوٹی سی چھوٹی، اسی تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کسی چھوٹی نیکی کو یہ سمجھ کر وہ نہ کریں کہ یہ چھوٹی ہے، ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑی ہو، اور کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو یہ سمجھ کر کہ یہ چھوٹا سا ہے، وہ وہ نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ بہت بڑا ہو۔ سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔ تو اس لیے جو صدقہ ہے نا وہ اللہ کے غضب کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ دلوں کو سکون بھی دیتا ہے، اطمینان بھی دیتا ہے، اور پھر یہ کہ آپ کے صدقے سے کسی کے گھر کا چولہا روشن ہو رہا ہے، تو یہ چیزیں ظاہری بات ہے کہ آٹومیٹکلی اس کے دل سے بھی دعائیں نکلتی ہیں جس کو آپ نے دیا۔ اور خاص طور پر میں یہاں پہ یہ بات ضرور کہوں گی کہ ہمیں تھوڑی سی تگ و دو کر کے نا، جو واقعتاً ڈیزرونگ لوگ ہوتے ہیں، بعض لوگ مانگتے نہیں ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ہمیں ان کو ڈھونڈ کر ان تک خود پہنچانا چاہیے۔ بالکل، جیسے یہ سبزی فروش ہوتے ہیں، چھوٹے پیمانے پہ بزنس کر رہے ہیں، رکشہ ڈرائیور ہو گئے ہیں نا، تو یہ مانگتے نہیں، اپنے محنت سے لے رہے ہیں۔ اگر ان کو ہم
जो जितना रेंट होता है उससे कहीं ज़्यादा जो दे दें। जी इससे भी बार्गेनिंग करते हैं। अच्छा, वो भी ये हमारा होती है। बिल्कुल सही मैं वो बात देखती हूँ कि कई दफा सड़क पे कोई बच्चा अगर कोई बेचने आ गया, अच्छा कितने का, ये 200 का, नहीं मैं तो कम करूँ, इसको और कम करो, उनके बात साथ नहीं बिल्कुल करना देखिए, चाहिए। हम बड़े बड़े उनके साथ भी नहीं करना ब्रांड्स चाहिए। को ले रहे हैं ना, तो वहाँ पे टैग्स लगे हुए हैं। जी, जी। वहाँ में कोई इशू नहीं है, वहाँ जी, जी। कोई बहस नहीं, नहीं ये है। बिल्कुल एक माशरे का प्रॉब्लम है। ब्रांड के तो अब वो जो बैग हैं उसके भी पैसे देने को तैयार होते हैं। प्रॉब्लम फिर वही जो आपने बात की थी कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुब्बे रसूल का दावा है, अमल का जो है ना वो एलिमेंट मिसिंग है। तो उसमें फिर ये है कि थोड़ा सा अल्लाह से दुआ मांगे, इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ भी मांगे और जी बिल्कुल अमल की तरफ अपने आप को तैयार भी करें इंशाल्लाह ताला। अच्छा नाज़रीन, अभी हमने बड़े एस्पेक्ट्स पे बात करनी है, हमारे साथ ही रहिएगा। वक्त है शॉर्ट ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से खुशामदीद। और आज हम सहाबियात की खूबसूरत ज़िंदगी के ऊपर बात कर रहे हैं ताकि हम उनकी ज़िंदगी से मोटिवेशन लेकर अपनी ज़िंदगियों को रोशन कर सकें। अच्छा मोहतरमा स्मीना सईद साहिबा, हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ा ही खूबसूरत एक करैक्टर, सारी करैक्टर बहुत खूबसूरत हैं सहाबियात के माशाल्लाह, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है हमारी नाज़रीन को कि कम उम्री में ही हिजरत का मौका है, रसूलुल्लाह माइग्रेशन कर रहे हैं। उनके उस वक्त में कुरैश मक्का की तरफ से सर की कीमत भी मुकर्रर की गई है। उन ख़तरात को भी फेस करते हुए वो जो है रसूलुल्लाह तक खाना पहुँचा रही हैं। तो आज की लड़कियाँ क्या दीनी खिदमत और सब्र में ऐसी कुर्बानी दे सकती हैं? बहुत ही उम्दा सवाल है। और आज की जो अस्मा बिनते अबी बकर के किरदार में आज की बेटियों को के किरदार को उनके साथ तकाबुल की दावत भी दे रहा है। और हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर जो है ना, वो इस लिहाज से कि आप थोड़ा सा तसव्वुर करें कि कैसा माहौल है मक्का के अंदर, जी कि वक्त का रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हिजरत करने पर मजबूर है, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आ गया है और फिर सर की कीमत भी मुकर्रर की जा चुकी है और लोग उनकी जान के पीछे हैं जी, और जान का खौफ भी है और सुराग लगाने वाले भी पीछे हैं। और ऐसे वक्त में एक तो अल्लाह ताला की मदद भी थी उनके साथ, लेकिन ऐसे वक्त में एक नौजवान यंग सी बच्ची वो कितनी बहादुरी का काम करती है जी। रात के अंधेरे से नहीं डरती। यानी कि वो जो अपना किरदार उन्होंने अदा किया कि वो अपने वालिद मोहतरम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारे सोर के अंदर हैं और उनके लिए वहाँ पे खाना पहुँचाने का और पैगामात पहुँचाने का पूरे हालात उनको बता रही हैं। यानी कि देखें एक नौजवान बच्ची से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आज की बच्चियों को अगर हम देखें तो हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन अस्मा बिनते अबी बकर जो हैं वो मक्का के वो हालात भी बता रही हैं जाकर वहाँ पे कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर वो खाना भी पहुँचा रही हैं। और इनके बारे में एक बड़ी यानी कि ये उनकी बहादुरी भी थी और उनकी जुर्रत भी थी, उनकी शुजाअत भी थी और उनकी कुर्बानी की ये रोशन मिसाल है वो आज की बेटियों के लिए भी। और हिजरत के मौका पर जो उन्होंने किरदार अदा किया कि उनको कोई चीज़ नहीं मिल रही थी जी। और कि वो खाना कैसे लेकर जाएं, हाँ जी। तो उन्होंने अपना वो जो एक उनका कोई कपड़ा था उनका अजार बंद था, उसको उन्होंने पकड़ा, उसके दो टुकड़े किए और फिर उसमें उन्होंने अपनी कमर के साथ वो जो नाश्ता दान था, जो भी नाश्ता वो लेके जा रही थी, उसको बांधा। और मैं वो पढ़ रही थी मैं जब, तो मैंने कहा देखें अल्लाह ताला ने उनको कैसे कैसे एक रास्ता भी दिखाया कि अगर कोई और चीज़ नहीं तो तुम इस तरीके से खाना पहुंचा सकती हो और इस तरीके से वो खाना लेकर जा सकती हो। और ये वो वक्त था कि मक्का में दुश्मनों का खौफ था और वो दुश्मनों के खौफ से नहीं घबराई। और दुश्मन भी कैसा था, जालिम दुश्मन था जो कि जिसने सर की कीमत भी लगाई हुई थी। और फिर इसी तरह जब दुश्मन अबू जहल उनके घर आया तो फिर भी नहीं घबराई। यानी कि उस वक्त भी उन्होंने बड़ी एक जुर्रतमंदी का और एक उसका सबूत दिया। और फिर ये कि आज की बेटियों के लिए इसमें यह पैगाम है कि दीन की खिदमत में जो है हिचकिचाहट वो कैसी, यानी कि दीन की खिदमत में आगे बढ़ो
اور ان سے جو ہے وہ فیض حاصل کرو. اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کی شخصیت کو ہم دیکھتے ہیں نا تو وہ گھر کے کاموں میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور اس میں بڑی پیش رہی وہ. اور آج کی بچیاں جو ہیں وہ معمولی سے کام ان کو دیے جائیں یا معمولی سی ذمہ داریوں پر بھی وہ تھک جاتی ہیں یا پیچھے ہٹ جاتی ہیں. ماؤں نے تو خود بھی ان کو بڑا نرم و نازک بنایا ہوا نا. ہاں یہ بڑی بہت اہم بات ہے یہ کہ مائیں یہ کہتی ہیں کہ بیٹی یونیورسٹی سے آئی ہے, بیٹی کالج سے آئی ہے, بیٹی اسکول سے آئی ہے, اور بیٹی ابھی بچی ہے. تو یہ جو آج کی بچیاں ہیں نا, ویسے مجھے کبھی کبھی بہت ہی اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ آج کی جو نسل ہے نا اس کو ہمارے رویوں نے, یعنی کہ جو ہم مائیں ہیں نا, جو ہم تربیت کرنے والی ہیں, ہم نے ان کو خود اس لیول پہ ہم نہیں لے کے جا رہے جس لیول پہ ہمیں لے کے جانا ہے. یعنی کہ یہ وہ بیٹیاں آج کی جنہوں نے اگلی نسل کو تیار کرنا ہے. تو یہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے, اتنی بہادر ہونی چاہیے, اتنی جرت مند ہونی چاہیے, اتنی ایمان والی ہونی چاہیے کہ ان کی گودوں میں پلنے والے بچے اور ان کی گودوں میں پلنے والی نسل جو ہے وہ دین کا ہراول دستہ, دین کی حفاظت کے لیے وہ ہراول دستے کا کردار ادا کرنے والے ہوں. لیکن یہ چیز نظر نہیں آ رہی. تو دیکھیں ہم صحابیات کو دیکھتے ہیں, ان کی زندگیوں میں مشکلات بھی آئیں اور وہ سوسائٹی کیا کہہ رہی تھی اس وقت کی, یعنی کہ ساری سوسائٹی ایک طرف تھی. اگر ہم تھوڑا سا تصور کریں تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھی تھے وہ چند تھے, لیکن ان میں یہ ایک نوجوان لڑکی بھی شامل تھی. اچھا, حضرت اسماء بنت ابی بکر نے 2 مرتبہ ہجرت کی, ایک حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی اور پھر مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی. تو ایک تو یہ بھی ان کا کردار ہے, لیکن ان کی شخصیت ہمیں یہ سکھاتی ہے اور آج کی خواتین کو اور آج کی نوجوان نسل کو یہ موٹیویشن دیتی ہے کہ دین کی راہ میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا. دین کے راستے میں مشکلات آئیں گی اور آج بھی اگر دین کا پیغام پہنچانے میں یا سچ بولنے میں یا حق بات کہنے میں اگر مشکلات آتی ہیں تو ہمیں ان کے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے اس پرخطر دور کے اندر بھی, اس ماحول کے اندر بھی جو تھا وہ اپنا کردار ادا کیا, صرف جذبات سے نہیں بلکہ عملی طور پر وہ نکلی, اپنے گھر سے نکلی اور انہوں نے ایک کام سر انجام دیا. اور صرف ایک دن نہیں, جتنے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور میں رہے یہ اپنا کردار ادا کرتی رہی. تو بڑی رازداری کے ساتھ بالکل. اور یہ آج کی بچیوں کے لیے پھر میں یہ ان سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کیا جو ہماری جو صحابیات تھیں ان کی جو زندگی ہے اس سے آپ کتنا واقف ہیں, اور حضرت اسماء بنت ابی بکر کی زندگی سے کتنا واقف ہیں, یہ کون تھیں, ان کے بارے میں ذرا پڑھیں اور ان کے بارے میں غور کریں کہ انہوں نے کس طرح اسلام کے اس اولین دور کے اندر اپنا وہ کردار ادا کیا کہ آج بھی وہ تاریخ کے اوراق میں بھی زندہ ہیں. لیکن اچھی بات تو یہ ہوگی کہ وہ ہمارے عمل میں بھی زندہ ہوں, اور آج کی بچیاں جو ہیں وہ ان کے کردار سے وہ ساری چیزیں سیکھیں اور اپنے کردار میں شامل کریں. جی ضرور انشاءاللہ تعالی. اچھا رابعہ کلیم صاحبہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, قرآن مجید کی حفاظت کی ان کو ذمہ داری ملتی ہے, بالکل, اور بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ وہ اس ذمہ داری کو نبھاتی ہیں. تو آج کی ایجوکیٹڈ خاتون قرآن کی حفاظت کے لیے کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ امنا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یہ ان کے پہلے شوہر جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے. اچھا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت عثمان کو ان کے نکاح کے لیے پیغام بھیجا, انہوں نے خاموشی اختیار کی. حضرت ابو بکر کو نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے خاموشی اختیار کی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا رشتہ مانگا تھا, پھر ان کا ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ بہت زیادہ عبادت گزار خاتون تھیں, کثرت سے روزے رکھتی تھیں. اچھا, یہ کچھ ان کی پرسنالٹی کی ہائی لائٹڈ کوالٹیز ہیں. اس کے بعد جیسے کہ قرآن کی تدوین ہوئی ہے, جمع کیا گیا ہے قرآن, تو حضرت عثمان نے ان کے پاس مصحف موجود تھا. مصحف وہ مصحف تھا جو حضرت ابو بکر کے دور میں کمپائل کر لیا گیا تھا, لیکن اس میں کچھ ابھی کمیاں تھیں, تو پھر وہ حضرت عثمان کے دور میں اس کو مکمل کیا گیا. تو یہ ان کی اس مصحف کی حفاظت
ان کے ذمہ داری تھی اور وہ ان کے پاس تھا. माशाल्लाह. تو ابھی جیسے آپ کا سوال ہے کہ قرآن کی حفاظت, تو یہاں تو بات تھوڑا سا دیکھنے کی ہے. میں آپ سے اس سے پہلے کہ میں آپ کو جواب دوں, میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گی. میں ایک مرتبہ عمرے پہ تھی, اچھا. تو طواف میں نے بھی شروع کیا, تو مجھے پیچھے سے حدیث, کوئی اونچی اونچی حدیث پڑھ رہی تھی خاتون, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خیر. تو میں نے دیکھا کہ طواف کے دوران حدیث, تو میں نے مڑ کے دیکھا تو وہ ایک خاتون تھی اور اپنے بیٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرتی جا رہی تھی اور یہ حدیث پڑھتی جا رہی تھی. وہ ہاتھ پھیرتی جا رہی تھیں, عرب خاتون تھی, اور وہ اپنے بچے کو, اور اس وقت مجھے وہ اتنی خوبصورت بات لگی کہ وہ کس طرح اتنی چھوٹی عمر میں اپنے بچے کے اندر یہ چیز ڈال رہی ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو سکھائے. تو تربیت, قرآن کی محبت اور قرآن کے ساتھ جو مشغولیت ہے وہ تو بچے کے پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہونی چاہیے. اگر یہ آپ ماں کا رول بینگ اے مدر میں آپ کو اگر بتاؤں, اور اس کے بعد اگر ہم اوور آل سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو دیکھیے آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے. آپ اپنا موبائل کھولیے, سوشل میڈیا کھولیے, گھنٹوں اس کے اوپر آپ بیٹھے رہیں گے اور آپ کو وقت کا پتہ نہیں چلے گا, کیونکہ اس کا فائدہ جتنا ہے, ہر چیز کا فائدے کے ساتھ ساتھ وہ نقصان بھی لاتا ہے نا. تو ہم نے زیادہ نقصان کو, ابھی جیسے بہت دفعہ ہم نے یہ بات بھی کی, تو سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو وقت دیں. آپ جتنا قرآن کو وقت دیں گے اتنا آپ کے لیے, میں ایک خاتون کو جانتی ہوں, وہ کہتی ہے کہ جب میں کہیں بہت دور سے باہر سے آؤں اور میں بہت عرصہ قرآن سے دور رہوں تو میں بہت زیادہ قرآن پڑھتی ہوں, میری کلینزنگ ہوتی ہے. جو میں پڑھتی جاتی ہوں میری کلینزنگ ہوتی جاتی ہے, پھر میں واپس اپنی روٹین میں آتی ہوں. دیکھیے یہ ایک تعلق ہے جو انسان اپنے رب کے ساتھ ڈیولپ کرتا ہے, اور رسی ہے قرآن تو, جس کا ایک سرا اللہ کے پاس اور دوسرا ہمیں دیا گیا. تو اب ہم اپنی معاشرے میں دیکھیں, انگزائٹی, ڈپریشن, پریشانیاں, چیزوں کے چلے جانے کا غم, اندیشے, یہ سب غم اور اندیشے کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں. زندگیوں میں برکت نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم قرآن سے دور ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کو قرآن کو اپنا دوست بنانا ہے, قرآن کے ساتھ وقت گزارنا ہے. قرآن کی تبھی آپ دیکھیں, حفاظت تو کسی چیز کی تب ہم کرتے ہیں نا جب ہمیں اس کی اہمیت اور قیمت معلوم ہوتی ہے. بالکل. ہماری جیولری ہوتی ہے تو ہمیں پتہ ہے وہ قیمتی ہے, ہم کیسے اس کو سنبھال کے باہر تو نہیں رکھتے. اسی طرح قرآن جتنا قیمتی اثاثہ ہے, جب ہمیں اس کی قیمت کا پتہ چلے گا تبھی ہم اس کے اوپر وقت لگائیں گے, جان لگائیں گے, مال لگائیں گے. تو وہ تھوڑی سی قیمت کی, اور وہ لوگ اس قیمت کو جان گئے تھے, وہ قرآن اور اللہ کے ساتھ تعلق کو جان گئے تھے. آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا تعلق اس کے رب کے ساتھ مضبوط ہو تو اس کو قرآن کے ساتھ ہی تعلق مضبوط کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی. زبردست. تھوڑا سا یہ اضافہ کروں گی کہ آج کی خاتون جو ہے اس کے پاس بہت وقت ہے, تو اپنے وقت کو اس طرح اس کا آڈٹ کریں کہ اس میں اپنے لیے بھی, اپنے گھر والوں کے لیے بھی, اللہ کے دین کے لیے بھی اور قرآن کے لیے بھی وقت نکالیں. ہفتے میں ایک دن کسی قرآنی کلاس کو جوائن کر لیں, ہفتے میں ایک دن یا 2 دن, تو اس سے بھی کافی جو مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. جا کے ضرورت بھی نہیں ہوتی. اب آن لائن کلاسز اتنی زیادہ ہیں, آپ کے پاس اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. کیا عمر کی کوئی قید ہوتی ہے؟ نہیں, کوئی عمر کی بھی قید نہیں ہوتی. اب دیکھیے کہ اب جیسے ہمارا, اگر ہم الہدا کے فورم پہ دیکھیں تو ہم اتنے سارے ہمارے آن لائن کورسز آفر ہوتے ہیں, اور ایوری ٹائم ہوتے ہیں, مارننگ ٹل ایوننگ ہوتے ہیں. سمر کورسز ہوتے ہیں, ڈیٹیل کورسز ہوتے ہیں, شارٹ صحابیات کے کورسز ہوتے ہیں, وہ آن لائن چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ آپ کسی بھی ای لرننگ کے کورس میں جاتے ہیں, اس کو کلک کرتے ہیں تو اس پہ تو پھر اب آپ کو وہ نہیں ہے. لیکن اس کے لیے پھر وہی بات ہے, جیسے انہوں نے, میری بہن نے کہا کہ وقت آپ کو نکالنا پڑے گا اور وقت آپ کو دینا پڑتا ہے. ہم شاپنگ کے لیے بھی تو وقت نکالتے ہیں. اور نہیں, قرآن کی تعلیم کے لیے اگر آج کی ماں جو اوور ایج ہو چکی ہیں وہ اگر دل میں شوق رکھتی ہیں, وہ سیکھنا چاہتی ہیں, تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ؟ میں نے پڑھا ہے, تو میں نے تو بچے کے بعد پڑھا ہے. میری بیٹی 1.5 سال کی تھی. تو کوئی بھی عمر کی قید نہیں ہے. بزرگ خواتین کی بات, خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں اور پڑھ بھی رہی ہیں. آپ دیکھیں ہماری کلاسز کے اندر, جو ہماری بھی مختلف لاہور کے اندر, پورے پاکستان کے اندر قرآن کلاسز ہوتی ہیں اور آن لائن بھی ہوتی ہیں. ابھی ہمارا جے آئی یوتھ کے تحت سمر کیمپ ہو رہا ہے, جس میں ہم نے 40 احادیث جو ہیں وہ بچیوں کو یاد کروائی ہیں. تو وہ, اور ان کی تشریح اور ان کا معنی اور مفہوم جو ہے, تو یہ اپرچونٹیز بھی موجود ہیں.
بس وقت نکالنا ہے اور اس اپنی روٹین کو سیٹ کرنا ہے. جی. تو جب آپ سیکھیں گے, آپ قرآن کو پڑھیں گے اور یہ نیت یہ کر لیں کہ یہ قرآن کی حفاظت ہی ہے, قرآن کی حفاظت ہی ہے, اور قرآن کا پیغام جو ہے وہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے قرآن کو شفا بھی کہا گیا ہے. اور قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بشارتیں بھی دی ہیں. دیکھیے کہ ایک چھوٹی سی بات ہے, ہمارے معاشرے میں اگر ایلڈر ایج میں کوئی خاتون کوئی ماسٹرز کی ڈگری کرے, گریجویشن, ہم اس کو کتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں نا, اور کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں. اور وہی جب قرآن پڑھنے کے لیے نکلے گی تو کہیں گے کہ نہیں یہ تو گھر میں ہی پڑھا جا سکتا ہے. اصل میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ سوتیلوں والا سلوک تو ہم خود کرتے ہیں, پھر گلا دوسروں سے ہم کیا کریں. تو اس لیے بات یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں, اور راستے تو بہت ہیں. جب آپ دنیا کی پڑھائی کے لیے نکلتے ہیں, آپ کو لوگ بھی جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. تو رابعہ, مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آتی, علم تو حقیقت میں قرآن و سنہ کا علم ہے. یہ وہ تعلیم ہے جس میں کہا گیا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر مرد اور عورت پہ فرض ہے, تو وہ دین کا علم ہے, کیونکہ اسی نے ہمیں دنیا دی ہے, اسی نے ہی دنیا جینے کے طریقے سکھائے. ہم دنیا کے علم کو کنڈیم نہیں کر سکتے, وہ سپورٹ ہے, مگر وہ سکلز ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, سروائیو کیسے کرنا ہے, آپ نے فائنینشیل نالج اور اسی نالج کے پیچھے بھاگنا اور اسی نالج کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دینا, پھر وہ تو انسان خسارے میں ہے. دین اب ہماری بات ہمارے ٹاپک سے ہٹ رہی ہے, ٹائم بہت شارٹ ہے. ایک جملہ کہوں گی کہ دین اور دنیا کا علم جو ہے وہ آج کے دور میں اپنے دین کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے. اور دوسری بات یہ کہ علامہ اقبال نے کہا تھا, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو جب قرآن کو چھوڑ دیا, اصل میں یہ موضوع کا ہی حصہ ہے کہ اگر وہ صحابیات اور امہات المومنین نے جو مقام اور مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا, تو وہ اس مقصد کے ساتھ ہی جڑی ہوئی تھیں, اور وہ اس دین کو اور قرآن کی حفاظت میں بھی اپنے آپ کو پیش کر رہی تھیں. بالکل. لیکن آج ایکچولی میں میرا سمینہ صاحبہ, میں بس یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اور صحابیات ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے, میں چاہتی ہوں کہ وہ مس نہ ہو جائیں ہم سے, کیونکہ ٹائم بہت شارٹ ہے. جن میں شامل ہیں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور اسی طرح ام سلیم ہے, اور ام عطیہ رضی اللہ, حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ذکر ہے نا. جی بالکل. تو ان سب کا ابھی ہمارے پاس بہت ہی شارٹ ٹائم ہے, 5 منٹ ہے, تو ہم ان سب پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین جو ہیں موٹیویٹ ہوں, آج موٹیویشن لیں. جی, تو سب سے پہلے میں بتاؤں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تھیں, انہوں نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا. یہ جنگ جو اس کی بات ہے, جنگ خندق کی بات ہے کہ جب مدینہ کے ارد گرد خندق کھود دی گئی تھی, اور جو خواتین تھیں ان کو ایک خیمے کے اندر وہ حفاظت کے ساتھ ایک کونے میں لگایا گیا تھا کہ وہاں پر وہ حفاظت کے ساتھ رہیں. تو ایک شخص جو تھا وہ قلعے کے اندر, وہ قلعے کے اندر, قلعہ بھی تھا اور خیمہ بھی تھا. نہیں, قلعہ وہ جنگ خیبر کا موقع تھا نا. نہیں, یہ غزوہ خندق کا موقع ہے. اچھا, خندق, غزوہ خندق کا موقع ہے. تو حضرت صفیہ جو ہیں وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو بھی لگتی ہیں. اچھا, پھپھو کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, میں وہ بات حضرت صفیہ جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہیں. تو یہ بڑی بہادر خاتون تھی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک پیچھے والے لوگ تو پیچھے ہی تھے جنہوں نے حملہ کرنا تھا, تو انہوں نے کہا, ان کو پتہ چلا جاسوس کو کہ اس طرف خواتین ہیں, خواتین اور بچے ہیں. تو وہ جب اس کے اندر آیا نا, تو اس خیمے کے قریب آیا, تو حضرت صفیہ نے ان کو دیکھ لیا, اور حضرت صفیہ نے وہ جو خیمہ جس اس کے ساتھ باندھا ہوا تھا, جس لکڑی کے ساتھ, جو میخ ہوتی ہے, جو میخ ہوتی ہے, یا جو وہ لکڑی تھی نا جس کے ساتھ اس کو لگایا جاتا ہے, تو انہوں نے وہ اکھاڑا, اور انہوں نے پہلے تو اس کو اس سے مارا, اور پھر اس کی تلوار نکال لی اسی شخص کی, اور اس کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا, اور سر قلم کرنے کے بعد اس کو باہر پھینک دیا. جب باہر پھینکا تو باقی لوگوں نے جب دیکھا کہ یہاں سے تو اندر سے لاش آ گئی ہے, اور اندر بھی, اور اندر جو ہے ان کو تھا کہ یہاں پر تو خواتین ہیں. تو اس صحابیہ جو تھیں حضرت صفیہ,
انہوں نے اپنی بہادری سے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ خاتون ہے, وہ شور مچاتی یا وہ کسی کو مدد کے لیے پکارتی, انہوں نے خود ہی وہ کارنامہ سر انجام دیا اور دشمن کے قدم اور دشمن کو بتا دیا کہ اسلام کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی اسلام کی حفاظت کے لیے جو ہیں وہ تیار ہیں. تو یہ ایک بہادری تھی. تو آج کی عورت بھی اسلام کی حفاظت کے لیے اپنے قلم کے ذریعے, اپنی زبان کے ذریعے, اپنی گفتگو کے ذریعے, اپنے عمل کے ذریعے اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں اپنے بچوں کی تربیت کر کے, تو یہ جتنے بھی اس وقت ازم ہے, سیکولرزم ہے, لادینیت ہے, اس کا مقابلہ کر سکتی ہے. تو مختصر سا میں نے کہا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ایک کردار ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ جائے. یہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب ہیں, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں. اصل میں امہات المومنین میں بھی حضرت صفیہ آتی ہیں, تو وہ شروع میں کنفیوژن اس لیے بالکل ہو گئی تھی. اچھا رابعہ صاحبہ, آپ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو بڑا احسان تھا ان کے پورے قبیلے کے اوپر, کہ ان کے قبیلے, پورا قبیلہ جو ہے وہ ان کی جب یہ عقد میں آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, تو ان سب کو جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے ان کی وجہ سے. اور آپ دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو فائدے پہنچانے کے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں, اور اس پہ ہم پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے آئیڈیل سچویشن ملے گی تو میں عمل کرنا شروع کروں گی. تو ایک بات یہاں پہ, چونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے, کہ آئیڈیل سچویشنز ہمارے لیے کبھی بھی نہیں ہوتی. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو اس وقت سچویشن ہے اس کیپیسٹی میں اس کے لیے کتنی فائدہ مند ہو سکتی ہوں. ہر سچویشن کو آئیڈیل بنایا جا بالکل. سکتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر آپ کہیں بیٹھے ہیں, آپ بینگ اے مدر ہیں, آپ ٹیچر ہیں, آپ بہن ہیں, آپ کسی بھی کیپیسٹی میں, ایون صاحب بالجم ہیں, ساتھ والا ساتھی ہے آپ کا, آپ اس کے لیے کس کیپیسٹی میں فائدہ مند ہیں. تو یہاں سے یہ پھر سیکھنے کی بات ہے کہ لوگوں کے فائدے کے بن جائیں. تو جتنا آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے اتنی اللہ کی نظر میں بھی آپ کی وقت بڑھے گی. اور یہی ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملتا ہے. اور اس کے لیے پھر آئیڈیل سچویشنز کی تلاش نہ کریں, اور جو مل رہا ہے, جو کیپیسٹی, جو اسٹرینگتھ ہے, اسی میں عمل کر جائیں. کیونکہ نیکی کا موقع آپ کے لیے انتظار نہیں کرے گا نا, وہ تو وہی ہے. جی, سانسیں جو ہیں ہماری, اس پہ کوئی بھی شورٹی نہیں دے سکتا. اچھا سپینہ صاحبہ, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بتائیے. اچھا, ان کا ذکر جو ہے وہ بہت ہی اس لحاظ سے ہے کہ وہ, ان کا شوہر جو تھے وہ اپنے دین پر قائم رہے, اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا, اور اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر ڈٹ گئیں, اور انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. اور دوسرا کردار ان کا یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا, اور ان کو ان کی تربیت کی, اور وہ پھر کتنے جلیل القدر صحابی بنے. اللہ اکبر. اچھا, کیا یہ وہی ام سلیم ہے کہ جن کا بیٹے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ اپنے شوہر کو بتاتی نہیں ہے؟ اچھا, ہاں جی, ان کی زندگی کا ایک یہ والا پہلو بھی ہے جو ابھی آپ کہہ رہی ہیں, یہ وہی ہیں. اور ان کی ظاہری بات ہے, ان کی پوری زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو بہت ہی اس میں سے ہمارے لیے ملتی ہے کہ آپ دین کے اوپر ڈٹ جائیں, آپ اپنے بچوں کی پرورش کیسے کریں, اور آپ کے اندر یکسوئی ہونی چاہیے, آپ کا ایمان کا لیول کیسا ہونا چاہیے, اور آپ کو اپنی زندگی کا ساتھی منتخب کرتے وقت بھی ایک وہ رہنمائی ہے کہ اس کو پہلے ہدایت کی طرف لے کر آئیں, پہلے ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں, اور پھر اس کے بعد ان سے نکاح کیا. جی, بہت شکریہ. جی, اچھا رابعہ صاحبہ, میری بڑی خواہش تھی کہ ہم اس پہ مزید بات کریں, اور واقعی میں آپ نے اسٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ باتیں اتنی ہیں کہ آج کا پروگرام اور وہ وقت بھی کم پڑ جائے گا. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. ابھی ہم نے بہت ساری صحابیات کا تذکرہ کرنا تھا, ان کی زندگی سے ہم نے روشن مثالیں آپ کے سامنے رکھنی تھیں, اپنی زندگیوں کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسے روشن کرنا ہے. اور اب یہ اگر سپرویژن ہو آپ کا بھی ہمارا بھی, کہ جو باتیں رہ گئی ہیں اس کو اب ہم سیرت سے تلاش کر لیں. ابھی چند سیکنڈ میں اگر کوئی آپ کتاب بتا دیں جہاں سے ہماری بہنیں جو ہیں ہمیں سن رہی ہیں, وہ وہاں سے صحابیات کو براہ راست پڑھیں,
تاکہ ان کو سیرت مزید صحابیات کے موٹیویشن ملے. درخشاں پہلو، سیرت صحابیات کے درخشاں پہلو، اس کے اندر آپ کو بہت کی سیرت صحابیات ہے ایک، وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. زبردست. جی ناظرین، تو آپ ان کا مزید مطالعہ کریں تاکہ آپ کو موٹیویشن ملے. ماشاءاللہ ہماری معزز مہمانوں نے بہت ہی زبردست گفتگو کی، ایمان بوسٹر اور بلیس تھاٹس کے ساتھ آج کا پروگرام میں. سبحانہ و تعالیٰ اتنی پیاری گفتگو مجھے ملی ہے، اب یقین کریں مجھے اب الفاظ ہی نہیں مل رہے کہ اتنی زیادہ میں ایکسائٹیڈ تھی اس پروگرام کے لیے، اور اتنی ہی خوشی مجھے اب بھی ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ بہت شکریہ پیغام ٹی وی کا بھی کہ آج کے اس وقت میں جہاں خواتین اپنے مقام کو، مرتبے کو بھول چکی ہیں، تو وہ ریمائنڈر دے رہے ہیں کہ ہم خواتین کتنی باوقار، باعزت اور کتنا مقام رکھتی ہیں، اور کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ویلیو دی ہے، اس کو پہچانیں اور اللہ کی رضا کو حاصل کریں. ٹائم بہت اوپر ہو چکا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے نیکسٹ فرائیڈے. اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم.